بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبا صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں کیا اسماعیلی فرقے والوں کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ ان کے مرد اور عورت دونوں کے بارے میں حکم بتا دیں، نیز اگر جائز نہیں تو ہونے والی اولاد کا کیا حکم ہوگا؟ جی، اسماعیلی فرقے سے نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے عقائد بالکل اسلام کے متصادم ہیں۔ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ تو بہت ہی بیسک ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و سنت نے بہت سے عقائد کو بیان کیا۔ ان کے امام بہت بڑی چیز ہوتا ہے، پیغمبروں جیسے ان کو یعنی مقام ہوتا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے 5 ٹائم کی، اور بہت ساری عقائد ان کے ایسے ہیں جو یہاں کراچی میں جو جن اسماعیلیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ غیر مسلم ہیں، لہذا جب غیر مسلم ہیں تو ان سے نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو حلال قرار دیا، اور اہل کتاب میں بالاجماع یہود و نصارہ ہیں، تو اس لیے ان سے نکاح نہ کریں۔ جب نکاح نہیں ہوگا تو اولاد کا بھی آپ خود ہی سوچ لیں۔ البتہ کسی نے جہالت میں نکاح کر لیا، اسے علم نہیں تھا، مسلمان سمجھ کے نکاح کیا، پھر جو اولاد ہوگی تو وہ ثابت النسب ہوگی، اور اگر پہلے سے پتہ ہو تو پھر جو ہے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور جب پتہ چل جائے تو فوراً علیحدگی لازم ہے، یا تو دونوں اسلام قبول کر لیں ورنہ ان کے درمیان علیحدگی لازم ہے۔ ایصال ثواب کا شرعی ثبوت۔ بنت عزیز احمد انڈیا سے، کیا مردے کو ایصال ثواب کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ ایک عالم سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ کا انتقال ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے ایصال ثواب کرنے کا اہتمام نہیں کیا، اور صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ ایصال ثواب حدیث سے ثابت ہے۔ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں صدقہ کر سکتی ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کے لیے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء، خاص طور پر جو ہمارے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء ہیں، وہ اس حدیث پر یہ اشکال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جتنی بات حدیث سے ثابت ہے ہم اتنے پر عمل کریں گے، جس چیز کا حدیث میں ذکر نہیں ہے ہم اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ صدقے کا تو تذکرہ ملتا ہے، لیکن قرآن پڑھنا اور میت کے لیے نماز پڑھنا یا باقی نیکیوں کا حدیث میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے، لہذا قرآن پڑھ کے ایصال ثواب یہ گویا بدعت عمل ہے کیونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو میری چونکہ خود اہل حدیث علماء سے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو انتہائی احترام کے ساتھ میں ان سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں جب کوئی عدد بیان کیا جائے کہ یعنی کسی خاص چیز کا ذکر کیا جائے تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ وہ خاص چیز مراد نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی خصوصیت کی دلیل نہ ہو، اس سے مراد عموم ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں 6 چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں یہ سودی ہیں، 6 چیزیں آتی ہیں، الحنطۃ بالحنطہ والشعیر بالشعیر، کہ جو کے بدلے میں جو، گندم کے بدلے میں گندم، اور چونے کے بدلے میں چونا، اس طرح کی روایتیں ہیں۔ والذہب بالذہب، سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی۔ تو 6 چیزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کو جب آپس میں بیچا جائے گا تو برابر سرابر بیچا جائے گا، ذرا سا بھی ایک طرف اضافہ ہو گیا تو وہ سود ہے۔ تو چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں کہ یہ 6 چیزوں میں انحصار نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں بھی ان 6 چیزوں جیسی ہوں گی ان میں بھی ربا کا تحقق ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ جو کرنسی ہے جس میں آج ہم لین دین کرتے ہیں، کرنسی کو کرنسی کے بدلے میں بیچنا، اس میں اضافے کے ساتھ اسی ملک کی کرنسی ہو تو آپ 10 روپے دے کر 11 روپے نہیں لے سکتے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، حالانکہ 6 چیزوں میں کرنسی کا تو تذکرہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ 1 لاکھ روپے دے کر کسی سے ایگریمنٹ کر کے 1.5 لاکھ روپے لینا جائز ہے، اور حرام کیوں ہے؟ حرام اس لیے ہے کہ جی وہ حدیث میں تو 6 چیزوں کا تذکرہ ہے، کرنسی کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ 100% غلط بات ہوگی، یہ فتویٰ بالکل غلط ہوگا۔ حدیث میں تذکرہ ہے، صراحتاً نہیں ہے، دلالتاً ہے۔ بعض چیزیں الفاظ سے ثابت ہوتی ہیں، بعض دلالت سے ثابت ہوتی ہیں۔ اس کی اور مثال ہے، قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف بھی مت کرو۔ اب اس میں کوئی یہ کہے کہ قرآن نے اف کرنے پر پابندی لگائی ہے، جوتے مارنے کا تو کوئی تذکرہ نہیں ملتا، لہذا معاذ اللہ جوتے مارنا جائز ہے، تو یہ کہا جائے گا بھائی جب اف کرنا حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے، اس کی علت یہ ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوتے مارنا بھی بطریق اولا حرام ہے کیونکہ اس سے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ حدیث میں تذکرہ نہیں ہے یہ غلط ہے، حدیث میں تذکرہ ہے، لیکن
آپ دلالت النص سے پتہ چلتا ہے، آپ غور کریں گے، تفکر کریں گے تو آپ کو ملے گا حدیث میں۔ جیسے اہل حدیث عالم جو یہ بات کہتے ہیں نا کہ صدقے کا ذکر ہے تو ہم صدقہ تو کریں گے، باقی چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے، تو صدقے والی حدیث میں باقی چیزوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو ان علماء سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لہو باطل الا ثلاث، ہر قسم کا کھیل باطل ہے، غلط ہے، ناجائز ہے سوائے 3 کھیلوں کے۔ اس میں ملاعبۃ الرجل اہلہا، زوجہ سے دل لگی کرنا، اور گھڑ سواری اور تیر اندازی، یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ تو کیا آپ بتائیں کہ کیا ان 3 چیزوں کے علاوہ تمام کھیل حرام ہو گئے؟ کرکٹ کھیلنا بھی حرام ہو گیا، فٹ بال کھیلنا بھی حرام ہو گیا، اور اگر کوئی یہ دلیل دے کہ کرکٹ کھیلنا بھی حرام ہے، فٹ بال کھیلنا بھی حرام ہے، بیڈمنٹن کھیلنا بھی حرام ہے، اور دلیل یہ دے کہ حدیث میں صرف 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، تیر اندازی، گھڑ سواری اور زوجہ کے ساتھ دل لگی، تو جب 3 چیزوں کا تذکرہ ہے تو چوتھی چیز اگر کوئی کہے گا کہ وہ حلال ہے تو اپنی طرف سے وہ حلال کر رہا ہے، اور قرآن میں آتا ہے کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام مت کرو، تو قرآن کی آیتیں تو بہت پڑھ لی جائیں گی، لیکن یہ آیتیں غلط جگہ پڑھی جا رہی ہیں، یہ ان کا موقع نہیں ہے۔ اس لیے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں جب 3 چیزوں کو، 3 کھیلوں کو حلال کر دیا تو اس کی وجہ دیکھی جائے گی، علت دیکھی جائے گی کہ علت کیا ہے جس کی وجہ سے ان 3 کھیلوں کو حلال قرار دیا ہے۔ وہ علت ہے کہ ان 3 کھیلوں میں فائدہ ہے، جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے، اور جہاد میں کام بھی آ سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر وہ کھیل جس میں کوئی جسمانی ایکٹیویٹی ہو، جسمانی فائدہ ہو، یا اس کو کسی بھی لحاظ سے صحت سے فائدہ ہو رہا ہو، تو وہ کھیل جائز ہوگا اسلام میں۔ تو اس میں فٹ بال بھی آ گیا کہ آپ ظاہر ہے فٹ بال کھیلتے کھیلتے آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے، اتنی اس میں ایکسرسائز ہوتی ہے، اور بیڈمنٹن بھی آ گیا، اس میں بھی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی کھیل اچھی نیت سے کھیلا جائے گا وہ جائز ہوگا۔ اب اس میں یہ حدیث کا مطالبہ کرنا کہ 3 چیزیں تو حدیث میں آتی ہیں، چوتھی چیز انہوں نے اپنی طرف سے نکال لی ہے، تو یہ غلط مطالبہ ہوگا۔ تو اب اس طرح سے یہ سمجھیں کہ جب حدیث میں یہ آ گیا کہ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں کہ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں، آپ نے فرمایا ہاں، تو اس سے صدقہ ایک نیکی ہے۔ نیکی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے عمل کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن جو بعد میں جو لوگ ہیں نا وہ میت کے لیے نیکی کر سکتے ہیں۔ صدقہ ایک نیکی ہے، تو ایک مثال دی جا رہی ہے صدقے کے ذریعے کہ جیسے ایک یہ نیکی جائز ہے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نیکی جائز ہے۔ صدقے کا ثواب اس لیے نہیں پہنچ رہا کہ وہ صدقہ ہے، بلکہ اس لیے پہنچ رہا ہے کہ وہ نیکی ہے۔ حدیث میں جو کھیلنے کا تذکرہ آتا ہے کہ گھڑ سواری جائز ہے، تو اس لیے نہیں کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑ رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مفید کھیل ہے، تو جو بھی مفید کھیل ہوگا وہ بھی جائز ہوگا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ صدقہ جائز ہے اس لیے کہ وہ نیکی ہے، تو جو بھی نیکی ہوگی وہ جائز ہوگی۔ تو اس لیے اس میں تلاوت بھی آئے گی، اور کوئی بھی نیکی کا کام کیا جا سکتا ہے میت کے لیے۔ اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ان 3 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، صدقۃ جاریہ او ولد صالح یدعو له او علم ينتفع به، کہ 3 چیزیں جاری رہتی ہیں، صدقہ جاریہ، اور وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں۔ تو بعض اہل حدیث علماء سے میں نے یہ سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں بھی صرف 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، چوتھی چیز کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، ان 3 چیزوں میں اشارہ دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی ان 3 کی طرح ہوں گی ان کا بھی یہی حکم ہے۔ تو صدقہ جاریہ میت کر کے جاتی ہے اور اس کا ثواب میت کو ملتا ہے۔ اسی طرح علم جو میت نے چھوڑا اس کا ثواب، اور اولاد۔ اب آپ مجھے بتائیں، اولاد جو دعا کرے گی میت کے لیے اس کا ثواب میت کو پہنچے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انقطع عملہ، میت کا جو اپنا عمل ہے، اپنا عمل، اس عمل میں اولاد بھی داخل ہے، وہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ تو کسی دوسرے کا عمل بھی میت کے لیے منقطع ہو جاتا ہے، اس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ وہ جاری رہتا ہے۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے، یا کسی کے دنیا سے جانے کے بعد جو لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں حدیث کے ظاہر کو اگر لینا ہے نا، تو حدیث میں تو آتا ہے کہ میت کی اولاد جو میت کے لیے دعا کرے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب کوئی اور دعا کرے گا تو فائدہ نہیں ہوگا؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو 3 چیزیں حدیث میں بیان ہو رہی ہیں، 3 میں مقصد حصر نہیں ہے، کہ انحصار نہیں ہے کہ یہی 3، اس کے علاوہ بھی ہیں بہت ساری۔ تو یہ تو 3 سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا۔ تو اس لیے راجح قول ہماری رائے میں یہی ہے کہ میت جب دنیا سے جاتی ہے تو کوئی بھی نیکی کر کے اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ جو ایک اشکال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ثابت ہے کہ کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کیا ہو، یا صحابہ سے کہاں ثابت ہے؟ تو یاد رکھیں، اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اجتماعی سطح پہ یہ کام کیا ہوتا، میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی کام کیا ہوتا یا صحابہ نے کیا ہوتا، تو یقیناً وہ چھپتا نہیں پھر لوگوں سے۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی سطح پہ قرآن خوانی کرنا میت کو ثواب پہنچانے کے لیے، اجتماعی سطح پہ کوئی عمل کرنا، یہ بالکل بدعت ہے، کیونکہ اجتماعی سطح پہ اگر کوئی عمل ہوتا تو صحابہ سے وہ ثبوت ہوتا، یعنی وہ چھپتا نہیں ہم سے، صحابہ نے کیا ہوتا تو یقیناً اس کو دیکھنے والی ایک جماعت ہوتی ہے، کچھ چند لوگ ہوتے وہ نقل کرتے، تو نقل نہیں ہے تو اس کی علامت ہے کہ اجتماعی سطح پہ ثابت نہیں ہے۔ باقی رہا انفرادی مسئلہ، تو انفرادی سطح پہ جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو دل میں محض نیت کی جاتی ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اے اللہ اس کا ثواب میت کو پہنچا دے، تو یہ چیز چھپی ہوئی چیز ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو ثابت اس لیے نہیں ہے کہ یہ چھپا ہوا عمل ہے، کوئی بھی صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک عمل ثابت ہے۔ اب نیک عمل میں آپ کی نیت کیا ہے کہ یہ میت کو ثواب ملے یا نہ ملے، یہ نیت تو تھوڑی کوئی بیان کرے گا، یہ نیت تو نقل نہیں ہوگی نا، یہ تو دل کا حال ہے۔ نقل تو وہ عمل ہوتا ہے جو ساری دنیا دیکھ رہی ہو، تو یہ عمل نقل نہیں ہوا، تو نقل نہ ہونا یا روایت میں یا حدیث میں اس کا تذکرہ نہ ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ صحابہ یا نبی نے یہ عمل کیا ہی نہیں ہے سرے سے، یہ اس کی علامت نہیں ہے۔ ہاں اجتماعی سطح پہ کیا ہوتا تو ضرور نقل ہوتا، کیونکہ وہ ساری دنیا دیکھتی ہے، لیکن نیک عمل کیا اور دل میں آپ کی نیت کیا تھی، یہ نیت کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہم نبی کی دوسری حدیث دیکھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ کو اجازت دی ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کر لیا کرو، تو اس صراحت کے بعد ہمارے پاس مزید کسی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھئی میت کے لیے نیک عمل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اب اس میں اصرار کرنا کہ صرف صدقہ جائز ہے باقی چیزیں جائز نہیں ہیں، تو یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے 3 کھیل جائز ہیں باقی کھیل جائز نہیں ہیں، مرنے کے بعد 3 عمل جاری رہتے ہیں باقی کوئی کسی اور کی دعا کا میت کو ثواب ہی نہیں ملتا، تو یہ بالکل ایسی ہی بات ہو جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ مسئلہ بہرحال ہے اختلافی، بعض فقہا مجتہدین میں سے اس کے بھی قائل ہیں کہ صدقات و خیرات کے علاوہ کسی اور چیز کا ثواب نہیں ملتا، اور جو مسئلہ اختلافی ہو اس میں تشدد جائز نہیں ہے۔ احناف نے یہ والی رائے لی ہے کہ ہر قسم کی نیکی کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے، اور احناف نے جو امام حنیفہ کے جو فالوورز ہیں انہوں نے یہ رائے اس لیے اس کو فالو کیا ہے 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ دلائل کے لحاظ سے یہ رائے مضبوط ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے دلائل پیش کیے۔ دوسرا اس لیے بھی کہ اس میں اللہ کی رحمت کو ایک وسعت دی گئی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ صرف صدقہ جائز ہے، اس کا ثواب پہنچانا جائز ہے، باقی کسی چیز کا جائز نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اللہ کی رحمت کو محدود کر رہے ہیں کہ بھئی میت جو دنیا سے چلی گئی بس اس کو اب صدقے کا ثواب ہی مل سکتا ہے باقی نہیں مل سکتا۔ تو دونوں طرف اگر دلائل دیکھے جائیں تو ہم ان دلائل کو ترجیح دیں گے جس میں ہمیں اللہ کی رحمت کا عنصر زیادہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنے آپ کو رحمان کہتا ہے، رحیم کہتا ہے، مسلمانوں پر خاص طور پر رحم کرنے والا ہے، تو اس میں میت کو فائدہ زیادہ ہے اگر اس قول کو لیا جائے، کیونکہ صدقہ و خیرات بھی لوگ کریں گے اور ساتھ ساتھ جو نیکی ان کو توفیق ہوگی میت کے لیے کریں گے، تو اس میں جا کیا رہا ہے، یعنی مطلب ہے کہ اس سے نیکی کو فروغ ہو رہا ہے نا معاشرے میں، اور معاشرے میں بھلائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ شریعت کی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے یہ چیز کہ لوگ کسی بھی بہانے بھلائی کی طرف آئیں، چلو اپنے لیے نہیں کرتے تو میتی کے لیے کر لیں نیکی، کسی بہانے بھی معاشرے میں نیکی کو فروغ تو ہوگا نا، نیکی پروموٹ ہوگی، تو اس لیے احناف نے اس رائے کو ترجیح دی ہے۔ اور دوسری رائے کالعدم نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ 100% قرآن و سنت کے منافی ہے، کیونکہ بہرحال یہ بھی ایک بات ہے کہ صحابہ کرام سے صراحتاً منقول نہیں ہے کہ انہوں نے میت کے لیے کوئی ثواب کا پہنچانے کا اہتمام کیا ہو، صراحتاً ثابت نہیں ہے، اور جو ہے اس ثابت نہ ہونے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو دونوں طرف آراء ہیں علماء کی، لہذا کوئی کسی بھی قول پر عمل کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ ہم اس قول کو لیتے ہیں جو احناف کا قول ہے، اس کی وجہ میں نے آپ سے عرض کر دی ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت کی وسعت بھی زیادہ ہے، اور اس میں میت کو ثواب بھی ہے، اور اس بہانے معاشرے میں نیکی کو فروغ بھی ملتا ہے۔ تو البتہ آخر میں ایک بات ضرور کروں گا کہ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ یہ ٹھیک ہے، ہماری رائے میں یہ جائز ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس میں 2 چیزوں کا اہتمام بہت ضروری۔ نمبر 1، اجتماع ثابت نہیں ہے، اس لیے میت کے لیے اجتماعی سطح پہ قرآن خوانی کرنا بہرحال بدعت عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، کیونکہ اجتماع کے لیے الگ سے ثبوت چاہیے جو کہ قرآن و سنت میں ہمیں اور اسلاف میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے حدیث میں آتا ہے نا، ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کے۔ 3 کھیلوں میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری کا بھی تذکرہ کیا،
تو یہ تین کو جو فوکس کیا جا رہا ہے، یقیناً یہ کھیل تو ایسے ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا مہر لگ گئی ہے کہ یہ تو فائدہ مند ہے. اب آپ ان کھیلوں کو چھوڑ کر زیادہ فوکس کر رہے ہو کرکٹ کو، اور دلیل یہ دے رہے ہو کہ ہر وہ کھیل جو صحت کے لیے مفید ہے. تو ٹھیک ہے کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں آپ، لیکن زیادہ مفید تو وہی ہوگا نا جس کا حدیث میں صراحتاً تذکرہ ملتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو ایصال ثواب کے جتنے بھی طریقے ہیں جو جائز طریقے ہیں، یعنی اجتماع نہ ہو، اجتماعی سطح پہ نہ ہو، تو وہ سارے ٹھیک ہیں، لیکن فوکس اس کو کریں جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے، اور وہ ہے صدقہ و خیرات. جبکہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ آج کل لوگ صدقات و خیرات کو زیادہ فوکس نہیں کرتے، قرآن خوانیوں پہ زیادہ زور لگاتے ہیں لوگ. تو اس لیے فوکس اسی کو کرنا چاہیے جس کا حدیث میں صراحتاً تذکرہ ملتا ہے، اور وہ صدقات و خیرات ہے. تو جب کسی کا انتقال ہو جائے تو میت کے لیے صدقہ کا اہتمام کرنا چاہیے. چپکے سے غریبوں کو کھانا کھلا دیں، یا چپکے سے کسی کی مدد کر دیں، یا صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں، میت کے لیے کنواں کھدوا دیں، مسجد بنوا دیں، مدرسہ بنوا دیں، یا کسی یتیم کی کفالت کر لیں. تو اس طرح کے جو کام ہیں وہ کر لیں تو انشاءاللہ اس میں ثواب زیادہ ہوگا. بات موضوع مکمل ہو جائے تو اس لیے میں دو باتیں اور یہاں کہوں گا کہ یہ جو ہم میت کو ثواب پہنچاتے ہیں، چاہے صدقات و خیرات کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں، تو یہ صدقات و خیرات کا جو ثواب ہے تقسیم ہو کر پہنچتا ہے یا سب کو برابر پہنچتا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے 100 روپے صدقہ کیے، مثال خیر اچھی دینی چاہیے، میں نے 1 لاکھ روپے صدقہ کیے فرض کریں، تو 1 لاکھ روپے صدقے میں نے یہ نیت کی کہ میرے والد کو ثواب پہنچے. تو اب اس میں علماء کی دو رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اب اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، صرف آپ کے والد کو ملے گا. آپ کو والد پر احسان کا ثواب تو ملے گا، لیکن صدقے کا ثواب چونکہ آپ نے والد کے لیے کر دیا تو صدقے کا ثواب پورا والد صاحب کو پہنچے گا. اگر آپ نے 100 روپے صدقہ کیے اور دل میں نیت کر لی والد اور والدہ، والدین دونوں کے لیے، تو 50 روپے صدقے کا ثواب والد صاحب کو، پھر وہی 100 روپے کی مثال آ گئی، 1 لاکھ کی ٹھیک تھی، تو 1 لاکھ روپے آپ نے صدقہ کیے، 50,000 والد کو، 50,000 والدہ کو. تو اب کیا ہوگا کہ یعنی بعض علماء کی رائے یہ کہ یہ ثواب تقسیم ہو جائے گا، ڈیوائیڈ ہو جائے گا. 1 لاکھ دونوں کے لیے صدقہ کیے تو 50 والد کے لیے ہو جائیں گے، 50 والدہ کے لیے. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جتنے پیسے آپ صدقہ کر رہے ہیں سب کو برابر ثواب ملے گا. آپ کو بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا کہ 1 لاکھ روپے آپ نے صدقہ کیا، اور اس کا ثواب والد صاحب کو بھی ملے گا، اور 1 لاکھ ہی کا ثواب والدہ کو بھی ملے گا. تو یہ دونوں رائے ہیں علماء کی. دلائل کے لحاظ سے جو پہلی رائے ہے وہ زیادہ مضبوط ہے کہ ثواب تقسیم ہوتا ہے دلائل کی روح سے، کیونکہ جب افاتصدق عنہا حدیث کے الفاظ ہے کہ کیا میں ماں کی طرف سے صدقہ کروں، تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ ماں کی طرف سے ہو رہا ہے، پھر اپنی طرف سے نہیں ہو رہا. تو اپنی طرف سے ماں کی خدمت کا ثواب تو ملے گا، صدقہ پھر ماں کی طرف سے ہو جائے گا. تو اس حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ثواب ڈیوائیڈ ہو کے پہنچتا ہے، تقسیم ہوتا ہے. اور لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ بھائی آپ کو بھی پورا ثواب دے دے اور جو ہے وہ سب کو پورا ثواب دے دے. تو فتویٰ اس دوسرے قول پہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی رحمت سے اچھی امید لگائی جاتی ہے. دلائل کے لحاظ سے پہلا قول زیادہ قوی ہے. کیا شوہر بیوی کی مرضی کے بغیر حمل رکوا سکتا ہے؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے پوچھتی ہیں. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو حمل روکنے کی دوا دے اور بیوی مجبوری کے طور پر استعمال بھی کرے جبکہ اولاد چاہتی ہو، تو کیا اس کے شوہر کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ بالکل گناہ ہوگا. اولاد روکنا اس کا یعنی یہ اولاد جو ہے نا، یہ عورت کا بھی حق ہے اور شوہر کا بھی حق ہے. نکاح جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ اولاد ہی کے لیے ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا نا، اور نکاح کا جو نظام رکھا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نسل کا بڑھنا، تاکہ وہ نسل بڑھے. تو نہ تو شوہر بیوی کی مرضی کے بغیر حمل روکنے کی کوئی تدبیر اختیار کر سکتا ہے کیونکہ اس میں عورت کی حق تلفی ہے، اور نہ بیوی شوہر کی مرضی کے بغیر حمل روک سکتی ہے کیونکہ اس میں شوہر کی حق تلفی ہے. تو اگر کوئی عورت اولاد چاہتی ہے اور شوہر اسے نہیں پیدا کرنے دیتا اولاد، تو عورت پر اس معاملے میں شوہر کی اطاعت بھی لازم نہیں ہے، اور شوہر ایسا حکم دے کر گنہگار بھی ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوہر کہتے ہیں میری تنخواہ اتنی نہیں ہے، میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ بیگم تم تو پیدا کر رہی ہو، کھلانا تو میرے ذمہ ہے، میں کہاں سے خرچے اٹھاؤں گا؟ تو یہ بات وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، شریعت کو نہیں مانتے، جو ایتھیسٹ ہیں یا مذہب کو نہیں مانتے. لیکن جو اسلام کو مانتا ہے وہ یہ بات نہیں کر سکتا. یہ تو بڑا کفریہ قسم کا جملہ ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے. یہ دودھ آنا اس کی علامت ہے کہ اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بچے کو صرف دودھ کی ضرورت نہیں ہے، بچے کو تو بہت ساری چیزوں کی بھی ضرورت ہے. تو یاد رکھیں یہ دودھ ایک علامت ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب پیدا کر رہا ہوں تو ابھی چونکہ دودھ کی ضرورت ہے تو بہترین غذا اس کے لیے میں نے دودھ پیدا کر دی، تو یہ اس کی علامت ہے۔ اور جیسا اللہ نے دودھ پیدا کیا ویسا دودھ کوئی دنیا کی طاقت پیدا کر نہیں سکی ہے، تو اللہ نے بتایا بہترین طریقے سے اس کا انتظام میں کر رہا ہوں، تو ابھی دودھ کی ضرورت تھی تو دودھ پیدا کر دیا، بعد میں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ چیزیں میں پیدا کر دوں گا۔ اگر نہیں کر رہا پیدا تو اس کی علامت ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہوس ہے جو تم نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے۔ تو اس لیے حمل روکنے کی شوہر بھی بیوی کی مرضی کے بغیر نہیں روک سکتا، اور عورت بھی شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں روک سکتی۔ نماز چھوٹنے کے ڈر سے 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم۔ محمد حسین امریکہ سے پوچھتے ہیں اگر نماز چھوٹنے کا ڈر ہو تو کیا 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء؟ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھا ہے مدینہ میں۔ تو یاد رکھیں تمام مجتہدین فقہاء علماء کے نزدیک یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمع سوری تھی۔ سوری کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے قریب کیا اور ظہر پڑھی، اور جیسے ہی ظہر پڑھی ہے تھوڑی دیر میں ظہر کا وقت قضا ہوا اور پھر فوراً عصر پڑھ لی۔ کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ نہ سفر تھا، نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی بارش تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ وجہ اس کی ہے کہ حدیث میں تعویل اس لیے کی گئی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں۔ تو مقررہ وقت میں ہر نماز کا ایک مقررہ وقت ہے، اگر 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا جائز ہوتا تو وہ یہ قرآن کی آیت کا پھر کیا مطلب بنتا ہے؟ باقی سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور اکٹھی کا مطلب کیا ہے، اس پر میں انشاءاللہ ایک پوری دلائل کی روشنی میں کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ ابھی وہ موضوع بحث نہیں ہے، لہذا میں اس ٹاپک کو سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا کیا حکم ہے اس ٹاپک کو میں ابھی نہیں چھیڑ رہا۔ ابھی تو میں صرف آپ کے مسئلے کو فوکس کر رہا ہوں کہ نماز چھوٹنے کا ڈر ہو تو 2 نمازیں۔ تو یہ دیکھیں عجیب بات ہے، نماز چھوٹنے کا ڈر ہے تو ایک نماز ہی چھوڑ دیا آپ نے۔ جب 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں تو ایک نماز چھوٹ جاتی ہے نا، چھوٹنے کا مطلب وہ اپنے وقت پر ادا نہیں ہوتی۔ تو سفر میں حکم کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن حضر میں 2 نمازوں کو چھوڑنا یا ایک نماز کو دوسرے وقت میں لے جانا یا ایک نماز کو اپنے وقت سے مقدم کر لینا یہ بالاجماع باطل ہے، اس کی شریعت میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ لہذا آپ نمازیں اپنے وقت پہ پڑھا کریں، چھوٹنے کا ڈر ہو تو اس ڈر کو ختم کریں کہ نہ چھوٹے کیونکہ سب سے پہلے نماز ہے، باقی کام بعد میں ہے۔ البتہ سفر میں کیا حکم ہے میں نے آپ سے بتایا کہ میں مستقل اس پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا کہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں پڑھی جا سکتی۔ مختصر فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ احناف کے ہاں 2 نمازیں سفر میں اس طرح سے پڑھنا کہ ایک نماز کا وقت دوسرے وقت میں داخل ہو جائے یا دوسری نماز کو بالکل پہلے وقت میں پڑھ لیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے دلائل کیا ہیں یہ پھر کسی وقت، البتہ احناف نے اس کی اجازت دی ہے کہ جب شدید مجبوری ہو تو پھر شافعی فقہ پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ شدید مجبوری میں ویسے جہاز میں بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے شافعی مسلک پر عمل نہ کیا تو نماز مجھے کا موقع ہی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ جہاز کا عملہ بعض دفعہ نماز نہیں پڑھنے دیتا، قبلہ رخ نہیں ہونے دیتا، کھڑے نہیں ہونے دیتے جہاز میں۔ تو ایسی شدید مجبوری میں کہ جب آپ کو پتہ ہے نماز 100% قضائی ہو جائے گی اور یا مجھے سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھنی پڑے گی، تو پھر ایسی شدید مجبوری میں شافعی فقہ پر بعض علماء کے نزدیک عمل کیا جا سکتا ہے، تو پھر اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ مکڑی اور چھپکلی مارنے کا حکم۔ اویس مختار امریکہ سے پوچھتے ہیں گھروں میں مکڑیاں بہت ہوتی ہیں جو جگہ جگہ جالے بنا لیتی ہیں، کیا گھر کو صاف رکھنے کے لیے مکڑیوں کو مارا جا سکتا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ مکڑیوں کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ وہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بنی تھیں۔ نیز کیا گرگٹ کو مارنا باعث ثواب ہے کیونکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو دہکانے کے لیے اس میں پھونکیں ماری تھیں؟ مکڑیوں کو مارنا تو جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور ظاہر ہے گھر میں تنگ بھی کر رہی ہیں تو وہ تو شہد کی مکھیوں کو بھی مارنا جائز ہوتا ہے ایسے صورت میں کہ جب کوئی جانور تنگ کر رہا ہے آپ کو تو یہ تو گھر کی حالت خراب ہو جائے گی، گھر میں جالے بنے ہوئے تو آپ مار سکتے ہیں، ایسی صورت میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ گرگٹ کو مارنا، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کے بارے میں کہ جب آگ جلائی جا رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی تو چھپکلی اس میں پھونک مار رہی تھی اور اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ چھپکلی اور اس جنس کے جتنے جانور ہیں جس میں گرگٹ بھی آتا ہے، یہ جو جنس کے جانور ہیں نا ان میں انسان دشمنی
کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں. یہ انسان دشمن جانور ہیں, یہ ان کو جب موقع ملتا ہے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کی ترغیب دی, اور گرگٹ کا بھی وہی حکم ہے جو چھپکلی کا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک وار میں مارا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی, اور جتنے وار کم ہوتے جائیں گے نیکی کم ہوتی چلی جائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جانور کو جتنی کم تکلیف دے کے موت دیں گے وہ اتنا زیادہ ثواب ہے. اب چھپکلی کہیں دیوار پر ہے, آپ نے ایک چپل ماری اور وہیں اس کا اسٹیکر بن گیا, تو چھپکلی کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی, سیکنڈوں میں اس کی جان نکل جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے اس سے کھیلنا شروع کر دیا, پہلے اس کی دم کاٹی, اس کا آدھا گھنٹہ آپ نے دم کا تماشا دیکھا جیسے بچے کرتے ہیں چھپکلی اور گرگٹ کے ساتھ, پھر اس کو رسی میں گھما گھما کے مار رہے ہوتے ہیں, تو اس سے آپ کی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی, بلکہ جانور پہ ظلم کا گناہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جانور کو مارنا چاہیے, ان جانوروں کو جو انسان کے لیے نقصان دیں, مگر مارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو. حرام آمدن والوں سے مسجد کے لیے چندہ لینا. پرویز علی نواب شاہ سے, ہمارے علاقے کے کچھ لوگوں نے رشوت دے کر لوکل گورنمنٹ ٹاؤن میں آرڈر لیے ہیں, اور وہ اب وہاں ڈیوٹی بھی نہیں کرتے, گھر بیٹھے ہی پگھارا اٹھا رہے ہیں. پتہ نہیں کیا لکھا ہے, پگھار اٹھا رہے ہیں. کیا مسجد کے چندے کے لیے ان سے پیسے لے سکتے ہیں اور اسے مسجد میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جناب پرویز الہی شاہ, یہ لوگ حرام کما رہے ہیں, اور اگر مسجد کی انتظامیہ کو پہلے سے پتہ ہو کہ یہ حرام کما رہے ہیں تو پھر ان سے چندہ لینا مسجد کی انتظامیہ کے لیے جائز نہیں ہے, بالکل حرام ہے. البتہ کسی کے بارے میں پتہ نہ ہو تو پھر خود سے تفتیش کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی چندہ لے کر آ رہا ہے تو آپ پوچھیں کیا کماتے ہو, کیا کرتے ہو. اتنی تفتیش کا اللہ نے ہمیں مکلف نہیں بنایا. پہلے سے کسی کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ ناجائز کماتے ہیں تو پھر ان سے مسجد کی انتظامیہ کے لیے چندہ لینا جائز نہیں ہے. البتہ حرام آمدن والوں کے لیے یہ بھی شریعت میں حکم ہے کہ جتنا حرام کمائے ہے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں یا کسی خیر کے کام میں لگا دیں. تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ حرام آمدن والے سے آپ اس مد میں پیسے لے سکتے ہیں کسی بھی خیر کے کام میں لگانے کے لیے, اور اس کو یہ بتا کر کہ بھائی اس کا ثواب نہیں ملے گا, جان چھڑانے کے لیے. تو پھر ایسی جگہ پر لگا دیا جائے جو توہین والی جگہیں سمجھی جاتی ہیں, جیسے مسجد کے بیت الخلاء میں لگا دیں, کسی مدرسے کے لیٹرین میں لگا دیں, یا پبلک ٹوائلٹ میں لگا دیں. تو اس طرح کے وہ پھر اس کی یہ جائز ہے. تو اور اس میں بھی یہ ہوگا کہ حرام آمدن والا جو صدقہ کر رہا ہے تو صدقے کی نیت نہیں کرے گا, بلکہ وہ کیونکہ حرام استعمال کرنا تو جائز ہے نہیں, اب پھینکنے سے بہتر ہے کسی بھی خیر کے کام میں لگا دیا جائے. تو اس قسم کی چیزوں میں لگا دینا چاہیے. مسجد کی تعمیر میں لگانا تو بہت بڑا گناہ ہے حرام آمدن کو. پہلے شوہر سے جو اولاد ہے اس سے پردہ ہوگا یا نہیں؟ یہ منصور صاحب خیر پور سے پوچھتے ہیں. کیا دوسری بیوی کی اس کے پہلے شوہر سے جو اولاد ہے پہلی بیوی کی اولاد کے لیے محرم ہوگی یا غیر محرم, اور ان کا آپس میں نکاح درست ہوگا یا نہیں؟ یہ جی غیر محرم ہوگی, اور ان کا آپس میں نکاح بھی درست ہوگا, کیونکہ پہلی بیوی کی جو اولاد ہے اس اولاد کی ماں بھی الگ ہے اور باپ بھی الگ ہے, اور دوسری بیوی کی جو اولاد ہے اس شوہر سے جو اولاد ہوگی وہ تو یعنی پہلی بیوی کے بچوں کے لیے محرم ہوگی کیونکہ باپ ایک ہے. لیکن وہ عورت جو جہیز میں بچے لے کر آئی ہے اپنے پہلے شوہر کے, ان بچوں کا ان بچوں سے رشتہ نہیں ہے, اس لحاظ سے نہیں ہے یعنی کہ بھائی بہن والا رشتہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کی جو پہلی بیوی ہے اس کے بچوں کی ماں بھی الگ اور باپ بھی الگ, اور دوسری بیوی کے بچوں کی بھی ماں بھی الگ اور باپ بھی الگ, تو اس لیے ان کا آپس میں نکاح جائز ہے. وائٹامن کی گولیاں بلا تحقیق کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ عبداللہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں. مارکیٹ میں ملٹی وٹامنس کی جو ٹیبلٹ آتی ہیں جیسے وٹامن اے, وٹامن بی وغیرہ, کیا اس کا کھانا جائز ہے جبکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حلال سے بنی ہے یا حرام سے؟ دیکھیے کھانے پینے کی چیزوں میں یہ حلال ہے یا حرام ہے, یعنی اس میں کوئی جو ہے سور کی چربی وغیرہ شامل ہے یا نہیں ہے, یا کوئی مردار جانور کی فیٹ وغیرہ یا ایسی چیز کی کوٹنگ جو چربی سے ہوتی ہے, اس کے لیے باقاعدہ ایک جامعۃ الرشید میں ادارہ ہے, جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن کے نام سے. آپ گوگل پہ سرچ کریں تو وہ آپ کو پوری ڈیٹیل دے دیں گے, پورا ایک چارٹ دے دیں گے. تو اس قسم کے جتنے بھی سوال ہیں اس کے لیے آپ ڈائریکٹ گوگل کے پاس چلے جائیں اور جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن لکھ کے سرچ کریں, اس میں جو نمبر آئے گا اس نمبر پہ کال کر کے آپ رابطہ کریں. تو چونکہ یہ ایک چیز نہیں ہے, اس میں بہت پیچیدگیاں ہیں, بہت ساری چاکلیٹیں آ رہی ہیں غیر مسلم ممالک سے, ان کا کیا حکم ہے, اس میں ویجیٹیبل فیٹ کس میں استعمال ہوئے ہیں اور اینیمل فیٹ کس میں استعمال ہوئے, بڑا لمبا چوڑا ایک ٹاپک ہے, اور ہر چیز کا ایک الگ حکم ہے. تو اس لیے کوئی بھی کمپنی ہو جس کے بارے میں آپ کو تذبذب ہو, وہاں جامعۃ الرشید کا حلال فاؤنڈیشن ادارہ ہے, وہاں نعیم شاہد ہوتے ہیں اکثر, تو ہمارے شاگرد ہیں ماشاءاللہ,
تو آپ ان سے رابطہ کریں، مولانا نعیم شاہ سوری، ان سے آپ رابطہ کریں، یا کوئی بھی نمبر اس میں ہوگا جو اس ادارے نے ڈالا ہوا ہے کسی ریلائبل مفتی کا، تو ان سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ وہ آپ کو کھانے پینے سے متعلق کوئی بھی حلال و حرام چیز ہوگی اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں گے انشاءاللہ۔ یوٹیوب پرینکس بنانا جائز ہے یا ناجائز؟ جو لوگ یوٹیوب پر کامیڈی ویڈیوز بناتے ہیں، اگر اس میں لڑکیاں اور میوزک بھی ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی آمدن حلال ہوگی یا حرام؟ نیز یوٹیوب پرینکس کا کیا حکم ہے؟ حسن فاروقی صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، جو کامیڈی ویڈیوز بناتے ہیں، کامیڈی ویڈیو بنانا بذات خود جائز ہے، بشرطے کہ اس میں کسی کی بہت زیادہ دل آزاری نہ ہو۔ تھوڑی بہت دل آزاری ہوئی ہے لیکن اس کی آپ نے بعد میں تلافی کر لی تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ جیسے میں اکثر ایک مشہور واقعہ سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا سے کہا کہ بڑھیا نے پوچھا کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بیچاری غمزدہ ہوئی، رونے لگی، لیکن پھر آپ نے بعد میں اس کو خوش کر دیا، فرمایا جوان ہو کے جائیں گی۔ تو دیکھیں، یہ بھی شروع میں اس کو تکلیف ہوئی ہے لیکن یہ تکلیف ایک خوشی کا پیش خیمہ تھی، کیونکہ یہ تکلیف نہ ہوتی تو آگے جو آپ خوشخبری دینے والے تھے وہ اس خوشی کا اسے پوری طرح احساس نہ ہوتا۔ تو ایسی تکلیف میں ڈالنا جو قابل برداشت بھی ہو اور بعد میں آپ اس کی تلافی کریں، جو بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہو۔ تو جو پرینک وغیرہ بناتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مزاح ہوتا ہے، وہ تھوڑا تکلیف میں آتا ہے، لیکن جب بعد میں اسے پتہ چلتا ہے بھئی پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے یا دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ، اور پھر اس کی تلافی کر لی پیسے وغیرہ دے کے اور وہ خوش ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن ان پرینکس میں بعض دفعہ بہت ہی بیہودہ مذاق ہو جاتا ہے دوسروں کے ساتھ اور انسان کی توہین ہوتی ہے۔ پرینک والے ہمیں وہ چیزیں تو دکھا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو یہ کیمرے کی اسکرین پہ نہیں لے کر آتے، اس میں سامنے والے کے ساتھ انتہائی بدتمیزی ہو جاتی ہے، وہ طیش میں آ کے مار پیٹ شروع کر دیتا ہے اور وہ بعد میں معاف بھی نہیں کرتا۔ تو پرینک والوں سے گزارش ہے کہ جو پرینکس بنا رہے ہیں وہ شرعی حدود کے اندر ہونے چاہیے۔ ایسا بعض دفعہ مر بھی جاتے ہیں لوگ، اس میں ایسا ڈرا دیا جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، جو دل کے کمزور لوگ ہیں وہ تو بے ہوش ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو اتنا مذاق کرنا کسی کے ساتھ کہ اگلا بے ہوش ہو جائے یا ڈپریشن میں چلا جائے، یہ بہرحال جائز نہیں ہے۔ تو ایک لمٹ ہونی چاہیے اس کی، اور یہ مذاق لمٹ کے اندر ہونا چاہیے۔ دوسری بات، رہا مسئلہ اس میں میوزک کا، تو میوزک جو ہے یہ ظاہر ہے میوزک تو جائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے اگر اس میں کوئی بیک گراؤنڈ میں میوزک چلایا ہے تو کیونکہ اس میوزک وہ لوگ جو وہ سن رہے ہوتے ہیں وہ میوزک مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مذاق۔ اس کی مثال ہے جیسے BBC کی نیوز آتی ہیں، ہم خبریں سن رہے ہوتے ہیں تو میوزک تو اس میں بھی چل رہا ہوتا ہے، تو لوگوں کا مقصد وہ میوزک نہیں ہوتا بلکہ وہ میوزک محض ایک مائل کرنے کے لیے مقصد وہ نیوز ہوتی ہیں۔ تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نیوز کی ارننگ ہی حرام ہو گئی ہے کیونکہ اس میں بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہے۔ ہاں، میوزک ہی سنانا مقصد ہے، جیسے گانے میں میوزک اصل ہوتا ہے، یعنی میوزک کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے گانے بجانوں میں، تو وہاں میوزک کی وجہ سے، یعنی جتنا گانے کی وجہ سے پیسے کمائے جاتے ہیں ایک سنگر، اسی طرح میوزک کی بیس پہ بھی کما رہا ہوتا ہے وہ، تو وہاں ناجائز ہوگا۔ لیکن نیوز میں یا پرینکس میں یا اس طرح کی کوئی بیک گراؤنڈ میں جو میوزک چل رہا ہوتا ہے تو اس میوزک کو تو ہم صحیح نہیں کہیں گے، لیکن ارننگ جو ہو رہی ہے وہ میوزک کی نہیں ہو رہی بلکہ اس پرینک کی ہو رہی ہے، یا وہ اس چیز کی ہو رہی ہے، یا ان خبروں کی ہو رہی ہے جو لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے، تو اس لیے اس کی ارننگ کو بہرحال ہم حرام نہیں کہہ سکتے۔ رہا مسئلہ خواتین کا، تو اس میں بھی جوان عورت کے لیے چہرہ کھول کے یوٹیوب پہ آنا یا میڈیا پہ آنا یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اس میں بہرحال فتنے کا اندیشہ ہے۔ البتہ اس میں ایک بات ہے کہ آپ نیوز ہی کو دیکھیں کہ اگر نیوز چینل پہ کوئی خاتون اینکر خبریں پڑھ رہی ہے اور وہ اسکارف میں ہو تو اس کا خبریں پڑھنا ہم اس لیے ناجائز کہیں گے کہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں تھا بے پردہ ہو کے لوگوں کے سامنے آنا، لیکن یہاں بھی جو اس کو تنخواہ جو مل رہی ہے نا وہ خبریں پڑھنے کی مل رہی ہے، وہ اپنے جسم کی نمائش کی، اپنے چہرے کی نمائش کی نہیں مل رہی۔ تو دیکھیں، یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ کون سی چیز حرام ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو گناہ ہوگا، اور کون سی چیز ایسی ہے کہ حرام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ارننگ بھی حرام ہے۔ تو یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، لوگ ہر چیز کے حلال و حرام پہ خود بیٹھ کے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ علماء کا کام ہوتا ہے، خاص طور پر مفتیان کرام کا کام ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک خاتون اگر بے پردہ ہو کے جاتی ہے اور یونیورسٹی میں لیکچر دیتی ہے، اس نے بہت ہی بیہودہ لباس پہنا ہوا ہے، ادھورا لباس پہنا ہوا ہے جو ایک ویسٹرن کلچر سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ فزکس پڑھا رہی ہے، تو تمام علماء کہتے ہیں کہ اس خاتون کے لیے اس لباس میں مردوں کے سامنے آنا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن تنخواہ کو کوئی بھی حرام نہیں کہے گا
اس لیے کہ تنخواہ جو وہ لے رہی ہے وہ اپنے جسم کی نمائش کی نہیں لے رہی، بلکہ تنخواہ وہ اس لیکچر کی لے رہی ہے جو یونیورسٹی میں دے رہی ہے، اور لیکچر بذات خود ٹھیک ہے، یعنی کسی کو بھی لیکچر دینا بذات خود یہ ایک جائز عمل ہے۔ تو تنخواہ کے حلال و حرام ہونا یا ارننگ کا حلال و حرام ہونا یہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے، اور اس عمل کا جائز یا ناجائز ہونا یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ہر ناجائز عمل کی تنخواہ حرام نہیں ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اور بہت سے ناجائز عمل کی تنخواہ حرام بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی یوٹیوب پہ جو خواتین آ رہی ہیں، اگر وہ ان کا لباس اتنا بیہودہ ہے کہ پرینک میں بذات خود اس لڑکی کو دیکھنا بھی لوگوں کا مقصد ہوتا ہے، جیسے کہ بعض پرینک ایسے ہوتے ہیں وہ خوبصورت لڑکیاں تلاش کر کے لاتے ہیں، بیہودہ لباس ہوتا ہے ان کا، تو ان پہ لوگ سرچ ہی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ بھی اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ اس مذاق کے ساتھ ساتھ خود اس لڑکیوں کو دیکھنا بھی لوگوں کا مقصد ہوتا ہے۔ تو جو ایسا پرینک ہوگا تو اس میں پرینک بنانے والے کی ارننگ بھی حرام ہوگی، اور گناہ تو ملے گا لیکن ارننگ بھی حرام ہوگی۔ اور جو ایسا پرینک نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی لڑکی آ کے کوئی بھی مذاق لوگوں کو بتا رہی ہے، اور وہ ایسی بیہودہ لباس نہیں ہے اس کا کہ صرف اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے لوگ اس پہ سرچنگ پہ جا رہے ہوں اور اس پرینک کو دیکھ رہے ہوں، بلکہ لوگوں کا بنیادی مقصد مذاق ہو۔ جیسے بعض خواتین اسکارف میں آتی ہیں اور پراپر ڈریس ہوتا ہے، تو نیٹ پر بیہودہ چیزیں دیکھنے کے لیے اتنا کچھ پڑا ہوا ہے کہ جو بیہودگی میں پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کی طرف نہیں آتا، وہ مذاق ہی کو دیکھنے کے لیے اس طرف آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس پرینک کی آمدن کو حلال کہا جائے گا، لیکن اس لڑکی کے لیے اس یوٹیوب میں یعنی ویڈیو بنانا وہ بہرحال ناجائز ہے، کیونکہ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے۔ تو ارننگ کا حلال و حرام ہونا یہ ایک الگ میٹر ہے، اور جوان عورت کا اس طرح سے بے پردہ ہو کے الیکٹرانک میڈیا پہ آنا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، دونوں کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یوٹیوب پرینکس ہو یا اور کوئی ویڈیوز ہوں، ان میں جوان لڑکیوں کا اس طرح بے پردہ ہو کے آنا، یہ آنے کا عمل بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ ان لڑکیوں کو گناہ ملے گا کہ وہ پردہ کیوں نہیں کرتی، حجاب کیوں نہیں لیتی۔ لیکن آمدن ان لڑکیوں کی یا یوٹیوب کے چینل بنانے والے کی اس صورت میں حرام ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا مدار اس پر ہے کہ لڑکیوں کی ڈریسنگ اگر اس طرح کی ہے یا ایسی لڑکیاں لائی جا رہی ہیں کہ جو ویورز ہیں ان کا دیکھنے کا مقصد پرینک کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی ہوتا ہے، جیسے کہ عام طور پر جو بیہودہ ویڈیوز لڑکیوں کی آتی ہیں ان میں لوگوں کا مقصد مذاق کے ساتھ ساتھ خود ان لڑکیوں کو دیکھنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ لڑکیوں کو لانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ تو ایسی صورت میں اس یوٹیوبر کی ارننگ بھی حرام ہوگی، لیکن پوری حرام نہیں ہوگی، اس لیے کہ کچھ مذاق دیکھا جا رہا ہے اور کچھ بیہودگی بھی دیکھی جا رہی ہے، یعنی دونوں چیزیں لوگوں کا مقصد ہیں۔ تو اس لیے ایسی صورت میں ان پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی آمدن کا بڑا حصہ، کم سے کم 50% وہ صدقہ کریں، کیونکہ یہاں لڑکیاں بذات خود مقصود ہیں۔ اور اگر وہ لڑکیوں کا ڈریسنگ ایسی ہے کہ یعنی حجاب میں ہیں، یا وہ ایسی ڈریسنگ نہیں ہے کہ لوگ ان لڑکیوں کی وجہ سے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ لوگوں کا مقصد مذاق دیکھنا ہے یا کوئی خبر دیکھنا ہے، تو ایسی صورت میں پھر ان لڑکیوں کی آمدن یا جو یوٹیوب بنانے والا یوٹیوبر جو ہے یعنی جس کا وہ چینل ہے اس کی آمدن حلال ہوگی، لیکن پھر بھی یہ کراہت اس میں بہرحال ہوگی کہ ایک بالکل یعنی اس طرح سے یہ پیسے نہیں کما رہے جس طرح شریعت نے ان کو حکم دیا ہے، تو اس میں کراہت سے خالی نہیں ہے، لیکن آمدن کو حرام نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس میں لڑکیوں کو دیکھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے ان کا وہ مذاق دیکھنا یا خبریں وغیرہ۔ اس کے نیوز چینل سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ساری خبریں خواتین بھی پڑھنے کے لیے آتی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کا مقصد ان عورتوں کو دیکھنا نہیں ہوتا، مقصد خبریں دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس عورت کا آنا تو بہرحال ناجائز ہوگا، لیکن ارننگ اس لیے حرام نہیں ہوگی کہ اس کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ خبریں پڑھنے کی مل رہی ہے، اپنے جسم کی نمائش کی نہیں مل رہی تنخواہ۔ تو گناہ بہرحال اس خاتون کو ہوگا کہ وہ کیوں آئی ہے، لیکن تنخواہ کا حلال و حرام ہونا، میں نے بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تنخواہ کا حلال و حرام ہونا اس کام کو دیکھا جاتا ہے کہ جس کام کے عوض میں تنخواہ مل رہی ہے وہ کام بذات خود جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو میں پھر وہ مثال کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ کوئی عورت اگر کسی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہی ہے بے پردہ ہو کے، تو تنخواہ اس کو بے پردگی کی نہیں مل رہی، تنخواہ اس کو لیکچر کی مل رہی ہے، تو یہ تنخواہ اس کے لیے حلال ہوگی۔ ہاں، بے پردگی کا گناہ بہرحال ہوگا۔ اور کسی عورت کو تنخواہ ہی اپنے جسم کی نمائش کی مل رہی ہے، جیسے جو فلمی ایکٹریسز ہوتی ہیں ان کو جو تنخواہ ہی گانے بجانے کی اور اپنے جسم کی نمائش کی مل رہی ہوتی ہے، جو پیسے مل رہے ہوتے ہیں ان کو، یا ماڈلنگ میں جو خواتین آتی ہیں ان کو تو تنخواہ ہی اس جسم کی نمائش کی مل رہی ہوتی ہے، تو وہ کام بھی ناجائز ہے اور اس کے عوض میں ان کی ارننگ بھی حرام ہوگی۔
حکومت کی یوتھ لون اسکیم کا حکم۔ ساجد صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، گورنمنٹ نے ابھی جو یوتھ لون پروگرام شروع کیا ہے، کیا ہم اس سے قرضہ لے سکتے ہیں جبکہ ملک کے حالات بھی صحیح نہیں ہیں؟ کیا اس سے پیسے لے کر ہم کوئی بزنس شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے بھائی، اس میں آپ کو سود دینا پڑتا ہے، سودی ایگریمنٹ ہے، بالکل حرام ہے۔ البتہ جس آدمی کو جان کے اور کھانے کے لالے پڑ گئے ہوں، بہت ہی مجبور ہو، بالکل روڈ پہ آ گیا ہو بیچارہ، تو اور اس حلال طریقے سے کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور خود بھی دہاڑی بھی نہ لگ رہی ہے اس بیچارے کی، مزدور یعنی کوئی مزدوری پہ بھی رکھنے کے لیے تیار نہ ہو اس کو، تو پھر ایسی شدید مجبوری میں جب حلال کے تمام دروازے بند ہو گئے ہوں تو پھر ایسی مجبوری میں آپ ایسا قرضہ لے سکتے ہیں۔ میوچل فنڈز میں انویسٹمنٹ کرنے کا حکم۔ کامران صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، کیا انویسٹمنٹ کمپنی میں میوچل فنڈ میں انویسٹ کر کے اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو اس میوچل فنڈز والی کمپنیاں ہیں یہ مضاربت کے شرعی اصولوں کا خیال نہیں کرتی۔ البتہ جو کوئی ایسی کمپنی ہو جس میں کوئی باقاعدہ شرعی ایڈوائزر ہو جو نگرانی کر رہا ہو کہ شریعت کے مطابق مضاربت ہو رہی ہے، یا اسلامک بینکوں کے جو میوچل فنڈز ہوتے ہیں ان میں انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں، جیسے میزان بینک ہے یا بینک اسلامی وغیرہ۔ کیا ٹائی پہننا جائز ہے؟ ٹائی پہننا جائز ہے یا نہیں؟ عاطف اسلم مانسہرہ سے۔ دیکھیں علماء نے ٹائی کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا، کیونکہ یہ اس زمانے میں غیر مسلموں کا لباس تھا، مسلمان پہنتے ہی نہیں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے۔ تو اس زمانے میں مشابہت تھی، لیکن اب یہ مشابہت ختم ہو گئی ہے، مسلمان بھی بڑی تعداد میں پہنتے ہیں، جیپنیز بھی پہنتے ہیں، صرف انگریزوں کا لباس نہیں ہے بلکہ پوری دنیا نے اس لباس کو ایک لباس کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ تو اس لیے اب ٹائی پہننا میں مشابہت کا عنصر چونکہ نہیں ہے، لہذا اب علماء کی رائے یہی ہے کہ جائز ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ آپ کا جو اپنا کلچر ہے آپ اسی کو فالو کریں۔ پاکستان میں شلوار قمیض کا رواج ہے، عربوں میں جبے کا رواج ہے، تو اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے، یہی ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم جو ہیں ان سے 10 اختلافات ہوں گے لوگوں کو، اور ہمیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بڑی اچھی بات لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اکثر وہ اپنے ہی لباس میں غیر مسلم کنٹریز کے دورے کرتے ہیں، اپنے ہی شلوار قمیض میں اور ویسٹ کوٹ میں، تو اس سے دوسروں پہ بھی اچھا اثر پڑتا ہے، دوسرے بھی یہ مانتے ہیں کہ ان پر یعنی ہم سے مروب نہیں ہے۔ تو اسی کلچر کو فروغ دینا چاہیے، اپنے لباس کو۔ ہاں اپنے لباس میں اگر کوئی خرابی ہے تو ایک الگ بات ہے، کوشش اسی کی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو خدا کہنے کا حکم۔ اعجاز احمد گھوٹکی سے پوچھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں خدا کا اصل مطلب یہ تھا تو یہ تھا، بھائی لغت میں یہ نہیں دیکھا جاتا جب یہ لفظ ڈکشنری میں آیا تو اس وقت اس کا مطلب کیا تھا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب لوگ اس کو کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ خدا کا معنی اس زمانے میں گاڈ ہے، گاڈ۔ ہاں بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے نام ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو 99 صفات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کو انہی ناموں سے پکارا جائے، الرحمن الرحیم ہے، قدوس ہے، سلام ہے، المہیمن ہے، تو یہ انہی ناموں سے، الرحمن ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے لیے اللہ کا لفظ استعمال کیا، لیکن خدا کا لفظ کا استعمال بھی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کا مطلب ہوتا ہے معبود، الہ۔ آپ اس کی اجزائے ترکیبی میں نہ جائیں کہ جب یہ تھا تو یہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے نکلا ہے فارسی کے فلاں لفظ، بھائی نکل کے اب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا فلاں آیا اور اتنی صلواتیں سنا کے چلا گیا، اب صلوات تو عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب دعائیں ہیں، تو اب کوئی آپ سے آ کے کہہ رہا ہے کہ فلاں صلواتیں سنا کے چلا گیا، آپ کہیں بھائی تم تو اس کو شاباش دو، اب وہ جواب میں کہہ رہے ہیں بھائی صلواتوں کا مطلب گالیاں ہیں، تو میں شاباش کیوں دوں؟ آپ کہیں نہیں جی صلواتوں کا اصل مطلب جو فلاں کتاب کے فلاں صفحہ پہ لکھا ہوا ہے کہ جی صلوات تو سلام کو کہتے ہیں اور رحمتوں کو کہتے ہیں، تو وہ تمہیں رحمتیں دے کے جا رہا ہے، تم اس کو گالیوں سے تعبیر کر رہے ہو، تو یہ سب منطق لغت میں نہیں چلتی۔ لغت میں کہتے ہیں بھائی ہمارے وقت میں صلوات جب اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس موقع پہ کہ فلاں صلواتیں سنا کے چلا گیا تو اس کا مطلب گالیاں ہوتا ہے، رحمتیں نہیں ہوتا۔ تو لغت جو ہے نا یہ ڈکشنری کے حوالوں کو نہیں دیکھتی، لغت یہ دیکھتی ہے پبلک میں کس لفظ کے کیا مطلب چل رہا ہے، تو ڈکشنری والے بھی پبلک سے ہی پوچھتے ہیں کہ اس مطلب کا اس لفظ کا کیا مطلب ہے، تو وہ اسی حساب سے لکھ لیتا ہے، پھر وہ ڈکشنری پرانی ہو جاتی ہے تو معنی اس کے چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت ہم جو عرف میں جو خدا کا لفظ رائج ہے وہ گاڈ کے معنی میں ہے، معبود کے معنی میں ہے، الہ کے معنی میں ہے، اس لیے اس کا استعمال بلا کراہت جائز ہے۔ یہ عربی ہی کا معبود لفظ ہے جس کا یہ آج کل ترجمہ ہے، ڈکشنری میں نہیں، عرف میں لوگ جیسے گاڈ انگلش میں معبود کو کہتے ہیں، الہ کو کہتے ہیں، تو قرآن اور حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ کو عربی میں ہی پکارو، کسی اور زبان میں نہیں پکار سکتے، تو یہ غلط ہے۔
اللہ کو آپ کسی بھی زبان میں، چاہے گاڈ، او مائی گاڈ بھی تو ہم کہتے ہیں نا، تو گاڈ کہنا بھی جائز ہے اللہ تعالیٰ کو، تو خدا کہنا بھی جائز ہے جو فارسی کا لفظ ہے جو آج کل اردو میں استعمال ہو رہا ہے، تو یہ سب طرح سے جائز ہے۔ بہتر بہرحال یہی ہے کہ اللہ کہا جائے، رحمان کہا جائے۔ کیا ننیال والے عقیقہ کر سکتے ہیں؟ شائستہ کوثر کراچی سے پوچھتی ہیں، اگر بچے کا عقیقہ ننیال والے کریں تو کیا اس سے عقیقہ ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے، بہت اچھے سے ہو جاتا ہے، آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ فوت شدہ شخص کی نماز روزوں کا فدیہ کیا ہے؟ زینت علی لاہور سے پوچھتے ہیں، کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے ساری زندگی کی نمازیں اور روزے ہوں تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا اس کے لیے کوئی ہیلہ وغیرہ ہے؟ بھائی وغیرہ وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے اگر وصیت کی تھی کہ میرے روزوں اور میری نمازوں کا فدیہ دیا جائے تو 1/3 مال میں سے، یعنی میت کے 1/3 مال میں سے نماز روزوں کا فدیہ دیا جائے گا، باقی 2/3 کو تقسیم کیا جائے گا، یعنی 1/3 کے اندر دیا جائے گا۔ 1/3 سے زیادہ اگر پیسہ اس میں جا رہا ہے تو پھر وہ غلط ہے، وہ وصیت کا لدم ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزوں کے فدیے کا تو حدیث میں صراحتاً ذکر ہے، نماز کے فدیے کو فقہا نے روزوں پر قیاس کیا ہے، کیونکہ نماز کی اہمیت روزے سے زیادہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب روزے کا فدیہ شریعت میں ثابت ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے طعام فدیۃ طعام مسکین، ایک دن کا کھانا یعنی 2 ٹائم کا کھانا کسی مسکین کو کھلانا، جب روزے کے بارے میں ہے تو نماز کی اہمیت تو روزے سے زیادہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا فدیہ حدیث میں صراحت اس کا ذکر نہیں ہے، البتہ بلکہ اس کو فقہا قیاس سے بھی تعبیر نہیں کرتے، دلالت سے تعبیر کرتے ہیں کہ نماز کی اہمیت روزے سے بہرحال زیادہ ہے۔ تو امید کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ جیسے روزوں کا فدیہ قبول کرتا ہے تو نماز کا بھی قبول کر لے گا، تو یہ امید کی وجہ سے اس پر فتویٰ دیا گیا ہے، حدیث میں کہیں اس کا تذکرہ صراحتاً نہیں ملتا۔ تو اس لیے جب تک کوئی زندہ ہے وہ روزے کی بھی قضا کرے گا، نماز کی بھی قضا کرے گا، جب قضا کرنا اس کے بس میں نہ رہے، بیمار ہو تو پھر فدیہ کرے گا وہ اپنے مال میں سے، اور یا وصیت کر کے جائے گا۔ تو اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے والدین کو قبر کا عذاب ہو رہا ہوگا، اور پھر ان کو عذاب سے بچانے کے لیے وہ پوری زندگی کی نمازوں کی کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ لاکھوں روپے نمازوں میں، روزے تو کم ہوتے ہیں، نمازیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، ایک روزے کا فدیہ وہی ہے جو نماز کا فدیہ ہے، روزے تو محدود ہیں، نمازیں تو بہت 30 سال کی نمازیں ہیں، اس میں لاکھوں روپے لوگوں کے اس میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو فتوے کی روح سے فتویٰ تو یہی ہے کہ اولاد پر واجب نہیں ہے اگر میت نے وصیت نہیں کی، لیکن اولاد اگر فدیہ کرے گی تو ثواب ملے گا، فتویٰ ہی ہے۔ لیکن میں ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت کی وجہ سے جو فتویٰ دیتا ہوں وہ یہ دیتا ہوں کہ جب میت نے وصیت بھی نہیں کی ہے تو اب اولاد ٹینشن نہ لے فدیے کی، کیونکہ اولاد کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے والد کی نمازوں کا فدیہ ادا نہیں کیا تو پتہ نہیں بیچاروں کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہوگا، تو یہ ہمیں کہیں گناہ نہ ہو، یا اخلاق کے بھی وہ خلاف سمجھتے ہیں، مروت کے خلاف، اس چکر میں وہ لاکھوں روپے ان کے جو ہے نا وہ فدیے میں لگ جاتے ہیں، جبکہ نماز کے فدیے کا صراحتاً حدیث میں تذکرہ بھی نہیں ملتا۔ تو اتنی ٹینشن اب لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میت کے دنیا سے جانے کے بعد جو احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ اس کے وارثوں کو اب اللہ تعالیٰ نے زیادہ ترجیح دی ہے کہ بھئی یہ مال تمہارے وارثوں کا ہے اور اب اس کو اپنی دنیاوی حاجات میں استعمال کرو، حسب توفیق اللہ جتنا توفیق دے میت کے لیے صدقہ اور خیرات کر دیا کرو۔ تو اس لیے لوگ چونکہ وہمی بن رہے ہیں اور ٹینشن میں آ رہے ہیں، تو جو کہتے ہیں کہ جو اپنے لوگوں کے زمانے کے احوال کو جانتا ہو تو اس کے حساب سے جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں مشورہ لوگوں کو یہی دیتا ہوں، وہ فتویٰ فی نفسی درست ہے کہ آپ پر واجب تو نہیں ہے لیکن آپ نمازوں کا فدیہ دے دیں گے تو خوشی سے تو ثواب زیادہ ملے گا آپ کو، لیکن میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اب اس ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک چیز ختم ہو گئی، والد صاحب نے نمازیں نہیں پڑھی، وہ گناہ ان کے ذمے رہ گیا، تو کیونکہ قضا کی ہے تو گناہ کیا انہوں نے، اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کے لیے توبہ استغفار کریں، توبہ استغفار کی کثرت کریں، اور جتنی اللہ توفیق دے دے ان کے لیے صدقات و خیرات کی وہ حسب توفیق آپ اپنی ضرورت کو دیکھ کر صدقہ کر دیا کریں، اس میں ان کو ثواب ملے گا۔ اور صدقے میں یہ نیت کر لیا کریں کہ اللہ ان کے جو بھی گناہ ہیں جن میں نماز چھوڑنے کا گناہ بھی شامل ہے، تو اپنے فضل سے اس گناہ کو معاف کر دے، اس صدقے کی برکت سے جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی توفیق دے دیں۔
30 سال کی نمازوں کے فدیے کا حساب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں حرج بہت ہے، اور شریعت میں اس کا صراحتاً ثبوت بھی نہیں ملتا، وہ تو غریبی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ اگر قبول کر لیں فدیہ تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا صراحتاً کہ نمازوں کا فدیہ دو گے تو میں قبول کر لوں گا۔ تو زندگی میں تو مال میت کا، جو زندہ تھے نا ان کا اپنا مال ہے، وہ اس میں جو چاہیں خرچ کریں، تو اس میں تو یہی کہا جائے گا کہ جب آپ نے نمازیں نہیں پڑھیں اور آپ کے ذمے رہ گئیں اور آپ قضا پڑھنے کی اب طاقت ختم ہو گئی تو آپ فدیہ ادا کریں۔ تو زندگی میں تو اسی پر فتویٰ دیا جائے گا کہ نماز میں احتیاط کا پہلو اس کو ترجیح دی گئی ہے، اور آپ اپنے مال میں سے اب احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ نمازوں کا فدیہ ادا کریں جب آپ میں نماز ادا کرنے کی قدرت ہی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن مرنے کے بعد حکم چینج ہو جائے گا، اور وہ حکم یہی ہے کہ اب وارثوں پر بہرحال لازم نہیں ہے، کیونکہ میت نے وصیت نہیں کی تھی، اور وصیت بھی کی ہو تو 1/3 سے ہے، 1/3 سے زیادہ وہ وصیت بھی کالعدم ہے، کیونکہ وارثوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے وارثوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب والدین کے لیے بس مغفرت کی دعا کا اہتمام کریں، اور حسب توفیق جتنی اللہ توفیق دے والدین کے لیے صدقہ کریں، اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ اور یہ جو والدین نے وراثت چھوڑی، اب آپ اپنی معیشت میں، اپنے کاموں میں اس کو استعمال کریں، اپنے بچوں کے مستقبل میں، اپنے مستقبل میں۔ جو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، جو شریعت کا ایک اصل مزاج ہے کہ وارثوں کو اب شریعت جو ہے وہ ترجیح دیتی ہے، وہ تو چلے گئے، جو عمل کرنا تھا کر لیا، رہا یہ جب شیطان وسوسہ ڈالے کہ ان کو قبر میں عذاب نہ ہو رہا ہو نماز چھوڑنے کا، تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جائے، مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دعاؤں کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ولد صالح یدعو لہ، حدیث میں آتا ہے نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا مانگتی ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اب گڑ گڑا کے دعا مانگے، اللہ ان سے جو نمازیں چھوٹ گئیں وہ نمازیں تو معاف کر دے۔ تو فدیے کے تکلف میں جانے کی، یعنی وہ فدیہ جو بہت زیادہ بن رہا ہو، چند نمازوں کا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن 20 30 سال کی نمازوں کا فدیہ ٹھیک ٹھاک بن جاتا ہے، تو وہ اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا بہت صدقہ خیرات جتنا اللہ توفیق دے کر دیں، اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ 30 سال کی نمازوں کے فدیے کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی مغفرت کر دے گا، اگر اللہ چاہے۔ نہ چاہے تو بھائی فدیہ دے کے بھی مغفرت نہیں ہوگی، تو اب ہم اسی کے مکلف ہیں جتنی ہم میں طاقت ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ نماز اور روزوں کا فدیہ ہے کتنا، تو قرآن نے بیان کیا ہے فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اور نماز کا بھی فدیہ، تو چونکہ نماز کو روزے ہی پر یعنی قیاس کیا گیا ہے، یہ اصطلاحی قیاس نہیں ہے، یہ ایک لغوی قیاس میں کہہ رہا ہوں اس کو، کیونکہ جو اصول فقہ پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں قیاس نہیں ہے، اصل میں قیاس کے لیے جو شرطیں وہ یہاں نہیں پائی جاتی۔ تو ایک اللہ کی رحمت سے امید لگائی گئی ہے کہ جو اللہ نماز روزے کا فدیہ قبول کر لیتا ہے تو امید ہے کہ نماز کا بھی کر لے گا، کیونکہ نماز کی اہمیت تو بہرحال روزے سے زیادہ ہے۔ تو جو فدیہ دینا ہے وہ ایک نماز اور ایک روزے کا یہ ہے کہ مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں کسی غریب کو، یا 2.25 کلو گندم، یا اس کی قیمت کسی غریب کو دے دیں 2.25 کلو، بعض علماء کہتے ہیں 2.25 کلو گندم، اور بعض کی رائے ہے کہ 2.25 کلو، تو احتیاط اسی میں ہے کہ 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت دے دی جائے تو بھی فدیہ ادا ہو جائے گا۔ تو ایک نماز کا یا ایک روزے کا فدیہ ہوا 2.25 کلو گندم، اور بعض علماء کے نزدیک 2.25 کلو گندم۔ شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم، فرحین عباسی نے پوچھا ہے کیا اسلام شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کا حکم دیتا ہے؟ جی ہاں بالکل حکم دیتا ہے، علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو عورت شوہر کے لیے بناؤ سنگھار نہیں کرتی تو شوہر اس پہ سختی بھی کر سکتا ہے اس معاملے میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مرد کی توجہ حرام کی طرف نہ جائے، تو اس کو حلال میں تسکین ملے گی تو حرام سے وہ بچے گا۔ بعض خواتین یہ کرتی ہیں کہ ویسے شادی میں جانے کے لیے بہت زیب و زینت ہے، لیکن جب میاں صاحب گھر میں آ رہے ہیں تو وہ بالکل چڑیلوں کی طرح بن کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورتوں کی صفات میں یہ بھی بیان کی ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، شوہر خوش ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کسی چڑیل کو دیکھنے سے تھوڑی خوش ہوگا، کسی مزین عورت کو دیکھنے سے ہی شوہر خوش ہوگا۔ کیا مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کا سلام پھیرے گا؟ اعجاز احمد مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں، مسبوق کہتے ہیں جس کی 1 یا 2 یا 3 رکعتیں نکل گئی ہوں۔ مسبوق نے اگر امام کے ساتھ سجدہ سہو والے سلام کے ساتھ سلام پھیر کر سجدہ پورا کرنے کے بعد اپنی نماز مکمل کی تو کیا اس کی نماز صحیح ہو گئی؟ نیز کیا اسے سجدہ سہو والا سلام پھیرنا چاہیے یا نہیں پھیرنا چاہیے؟ نہیں پھیرنا چاہیے تھا، اس نے غلط کیا، لیکن اب جب کر لیا تو نماز ہو گئی اس کی، کیونکہ ایک نماز میں 2 دفعہ سجدے نہیں ہوتے، یعنی دوبارہ سجدہ سہو اس پر لازم نہیں ہوگا جب تک یہ امام کے پیچھے۔ خواتین کا ایام کے دوران آیت کریمہ اور اذکار پڑھنے کا حکم،
کیا خواتین اپنے مخصوص ایام میں آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں؟ نیز کون کون سے اذکار پڑھ سکتی ہیں؟ مسز جمیل کوہاٹ سے۔ دیکھیے، قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا معنی ہے یا وظیفے کا معنی پایا جاتا ہے، جو صبح و شام جیسے پڑھے جاتے ہیں، یا رقیہ کا معنی جیسے دم کے طور پر سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جاتی ہے، تو یہ آیتیں، یا اسی طرح آیت الکرسی ہے، تو یہ آیتیں یا یہ جو قرآن کی دعائیں ہیں، دعا کی یا رقیہ یعنی دم کی نیت سے حالت حیض میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا جب لوگ پڑھتے ہیں تو تلاوت کی نیت نہیں ہوتی، اگر تلاوت کی نیت ہو قرآن کی تو پھر حالت حیض میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس اگر کوئی قرآن کی تلاوت کی نیت سے پڑھے گا تو حالت حیض میں اس خاتون کے لیے جائز نہیں ہوگی یہ تلاوت کرنا، لیکن اگر دم کی نیت سے، جیسے رات کو سوتے ہوئے سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جاتی ہیں 2 صورتیں، یا آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، یا سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھا جاتا ہے، یہ دم کے طور پر یعنی جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو اس طرح کے جو مسنون اعمال ہیں، ربنا آتنا یا آیت کریمہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو یہ سب حالت جنابت میں بھی جائز ہیں اور حالت حیض میں بھی جائز ہیں۔ ان کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ جب پڑھی جاتی ہیں تو قرآن کی ایز اے تلاوت نہیں بلکہ ایز اے دعا پڑھی جاتی ہیں، تو ایز اے دعا سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تلاوت کی جب نیت ہوگی تو پھر جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں یہ جائز نہیں ہوگا۔ سائیڈ کی مانگ نکالنا کیسا ہے؟ محمد یعقوب لیہ سے پوچھتے ہیں، سر کے بالوں میں سائیڈ کی مانگ نکالنا کیسا ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بالوں کی کیفیت ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ کہیں کے بال رکھے جائیں اور کہیں کے منڈوائے جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر بال کہیں سے بالکل مونڈ دیے اور کہیں سے لمبے چھوڑ دیے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے بالاتفاق۔ اور اس کی علت کیا ہے؟ تغییر خلق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو آپ تبدیل کر رہے ہیں، تو پورے بال رکھیں یا پورے بال کاٹیں۔ اسی طرح بالوں میں برابری بھی ضروری ہے، کہیں کے بال منڈوانے کے بجائے چھوٹے کر دیے اور کہیں کے بڑے رکھ دیے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک صاحب نے یوٹیوب پہ میں نے یہ کہیں بیان کیا تھا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ حدیث میں تو یہ تو آتا ہے کہ کہیں کے بال منڈوانا اور کہیں کے رکھنا یہ حرام ہے، کہیں کے بال چھوٹے کرنا اور کہیں کے بڑے کرنا یہ کہاں سے حدیث میں ثابت ہے حرام ہے؟ تو مجھ پر انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ اپنی طرف سے مسئلے بتاتے ہیں۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب ایک آدمی کہیں کے بال منڈوائے گا یعنی بلیڈ سے صاف کرے گا اور کہیں رکھے گا، تو کیا وہ جو بلیڈ سے اس نے صاف کیے ہیں وہ تو 2-4 دن میں ویسے ہی ڈھک جائے گی وہ بال چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے، یعنی بال تو نکل ہی آتے ہیں 2-4 دن میں، تو کیا اس عمل کو جائز کہا جائے گا؟ یقیناً ناجائز کہا جائے گا، حالانکہ جو بال نکلیں گے وہ چھوٹے ہوں گے اور جو دوسرے بال ہیں وہ بڑے ہیں۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہیں کے منڈوانا جائز نہیں ہے، تو وجہ اس کی ہے کہ یہ سر کی جو حیت ہے نا یہ بالکل عجیب سی بن جاتی ہے، تو اتنے یعنی چھوٹے کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو علت ہے نا بال منڈوانے کی، یعنی ایک طرف سے بالکل سر صاف ہے اور ایک طرف سے بال بڑے ہوئے ہیں، تو یہ اس فیشن کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا۔ تو بال جب منڈوائے جاتے ہیں تو وہ بھی 2-3 دن کے بعد تھوڑے تھوڑے نکل ہی آتے ہیں، وہ چھوٹے بال بن جاتے ہیں، تو وہ بھی تو ناجائز ہے نا، کیونکہ جب ایک عمل آپ نے منڈوانے کا کر لیا تو وہ اگرچہ بال تھوڑے دن میں نکل آئیں گے وہاں پہ، لیکن وہ فرق تو ہوگا نا، ادھر کے لمبے ہیں ادھر کے چھوٹے بال ہیں، تو منڈوانے کا اثر تو 1-2 دن میں ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے صاف اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ بالوں کے سر کے بالوں کا ایسا ڈیزائن رکھنا کہ ادھر کے یوں کر کے نکلے ہوئے اور ادھر کے بالکل غائب ہیں یا بالکل ہی چھوٹے ہوئے ہیں، تو یہ ڈفرینس جائز نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے۔ تو حدیث میں ایک چیز موجود ہوتی ہے لیکن عبرت کی آنکھیں ہو تو انسان کو نظر آتی ہے وہ حدیث، اس لیے حدیث کا مطلب فقہا سے پوچھنا چاہیے۔ تو فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ بالوں کو کہیں سے بڑا کرنا کہیں سے چھوٹا کر دینا بہت زیادہ، تو یہ سر کو اس طرح سے کہ کھیل تماشے کی چیز بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ چیزیں غیر مسلموں کے فیشن ہیں، جو الٹے کبھی یہاں سے گھمایا وہ پف نکالی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے آگے سے، تو اس لیے بالوں کے بارے میں وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ اور اسلاف اور تابعین سے، اور ہمیشہ سے مسلمان رکھتے آئے ہیں، وہ یہی ہے کہ یا تو پورے سر کے بال برابر ہوں یا پٹے والے بال ہوں پیچھے، یعنی آگے والے بال پیچھے جا کے لٹک جائیں، یا سر بالکل منڈوا لیا جائے یا مشین سے چھوٹے کر لیے جائیں۔ یہ جو کہیں کے منڈوا دینا کہیں کے چھوٹے کر دینا یہ ایک ایسا فیشن ہے جس میں انسان کی حیت بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ تو اسی میں یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مفرق رأس ہے یعنی سر کی مانگ وہ بیچ کی ہے،
مفرق کا لفظ عربی میں مانگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بیچ میں ہی ہوتی تھی، تو یا تو پورے بال آپ پیچھے لے جائیں یا بیچ کی مانگ نکالیں آپ۔ یہ جو آج کل مانگیں نکالی جا رہی ہیں سائڈ کی مانگ، یہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہ ایک ایسا فیشن ہے جو ہے یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اس میں بھی ایک نوعیت کی تغییر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل تغییر خلق اللہ ہے، ایک نوعیت کی تغییر ہے، اس لیے علماء نے اس کو حرام تو نہیں لیکن مکروہ اور ناپسندیدہ لکھا ہے۔ تو اس لیے تمیز سے بالوں کو بنانا چاہیے، اللہ نے آپ کو بال دیے ہیں، یا تو بیچ کی مانگ نکالیں اس لیے کہ اس طرف کے بال ادھر گرا دیں، اس طرف کے ادھر گرا دیں، یا سارے بال پیچھے گرا دیں، ادھر کے تھوڑے سے بال ادھر اور باقی سارے ادھر اسٹائل میں گھما دینا، یا اس طرح کے فیشن کرنا، یہ ناپسندیدہ ہے شریعت میں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آج کل نوجوانوں میں یہ رواج بہت ہے، مگر اس کو ختم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، ناپسندیدہ ہے، فساق و فجار کی مشابہت ہے اس میں، اور شریعت کے مزاج کے بہرحال خلاف ہے یہ۔ اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ بالوں، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہیں کے بال مڈوانا کہیں کے رکھنا، وہ اس لیے کہ سر کو اس طرح سے آپ اپنے سر کو وہ ایک کھیل کی چیز نہیں بنا سکتے کہ جدھر کو چاہیں گھما دیں۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ حدیث میں صراحتاً کہا ہے کہ سائڈ کی مانگ نکالنا جائز ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کریں کہ سارے بالوں کو جمع کر کے نا ایک مینار بنا دیں سر کے اوپر۔ اب کوئی کہے کہ یہ کیا کیا آپ نے، تو آپ کہیں حدیث میں دکھاؤ یہ جو میں نے سر پہ اتنی بڑی مینار پاکستان بنایا ہوا ہے، اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو یہی دلیل ہے کہ یہ سر جو ہے نا، اس کو تمیز سے رکھیں آپ، ان شریف لوگوں کی طرح۔ بال اللہ نے زینت کے طور پہ دیے ہیں تو بال رکھیں، جو بال ادھر جا رہے ہیں وہ ادھر جائیں گے، جو اس طرف ہے وہ اس طرف گریں گے، تو ان کو گھمانا پھرانا، آپ جائیں ہیئر ڈریسر کے پاس، عجیب عجیب سے بالوں کے فیشن بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ فیشن میں غلو کی وجہ سے ناجائز ہے۔ ہمیں زینت کی اجازت ہے، زینت میں غلو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو ہے نا دونوں دانتوں کے درمیان خلا کرنے کو حرام قرار دیا۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، دونوں دانتوں کے درمیان میں گھسوا کے خلا پیدا کر دیتی ہیں، تو حالانکہ دانتوں کو آپ صاف کر سکتے ہیں زینت کے طور پر، لیکن اس میں اتنا ڈینٹنگ پینٹنگ کے اصل ہیئت سے ہی بگاڑ دیں، ہٹا دیں جو ہیئت قدرت نے پیدا کی ہے، تو اس ہیئت سے ہی آپ اس کو چینج کر دیں تو یہ ناجائز ہوگا۔ تو اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ سر کے بالوں کی بھی ایک قدرت نے ہر ایک کو ایک ہیئت دی ہے، ایک شکل دی ہے، اس کو اسی حساب سے آپ مینیج کر سکتے ہیں، کنگھا کر سکتے ہیں، اس کی الجھے ہوئے بالوں کو دور ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس میں گھما پھرا کے فیشن کرنا، کوئی پف بنا کے آگے لا رہا ہے، یوں کر کے گھما رہا ہے، کوئی بالکل اوپر لے جا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مرد ہو کے اوپر چٹیا بنا رہا ہے، اوپر جو ہے نا وہ ایسے کر رہا ہے، اور ہیئر ڈریسر کے پاس جائیں تو وہاں تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ غیر مسلموں کی چیزیں ہیں، اور جو غیر مسلم وہی سے آئی ہیں، اور ان کی مشابہت سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اگرچہ اب مشابہت ختم ہو گئی ہے، مسلمان بھی کر رہے ہیں، لیکن تغییر خلق اللہ کا عنصر بہرحال اس میں پایا جاتا ہے، اور فیشن میں غلو کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، تو فیشن میں غلو جائز نہیں ہے، اس لیے تمیز سے بال بنایا کریں، دیکھنے میں بھی شریف لگیں۔ سر کے بال ہیں دونوں طرف، یعنی ایک کچھ بال ادھر لے جائیں کچھ ادھر لے جائیں، یا سارے بال پیچھے لے جائیں، یا سرے سے بال ہی غائب کر دیں، یہ سب جائز ہے۔ لیکن یہ جو گھمانے کے مختلف قسم کے فیشن آ رہے ہیں بالوں کے، یہ عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ خالصتاً حرام ہے، لیکن بہرحال اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جائز نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہجامہ لگوانے کا سنت طریقہ اور وقت۔ ہجامہ لگوانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی مستحب وقت ہے یا دن ہے؟ نیز کیا ممانعت کا کوئی وقت ہے؟ رضوان اللہ بنیر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات پہ گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے حکم دیا کہ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ ہجامہ کرے۔ تو ہجامہ ایک سنت عمل ہے، اس میں شفا ہے، اور اس کا جو مستحب وقت ہے وہ چاند کی تاریخیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کی 17 تاریخ کو ہجامہ کرنے کی ترغیب ثابت ہے، 16، 17، 18، جب چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے تو ان چاند کا چونکہ انسان کے بلڈ پہ اثر پڑتا ہے تو ان ایام میں ہجامے کا زیادہ فائدہ ہے۔ باقی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا، یہ ہر چیز جو ہے نا اس کے ماہرین سے پوچھی جاتی ہے۔ تو جس نے بھی ہجامہ کروانا ہو تو ہجامہ کے ماہر ڈاکٹر یا جو بھی حکیم جو ہجامہ کے ماہر ہوں ان سے پوچھیں، ان سے مشورہ لیں۔ ہر بیماری کے ہجامہ کے پوائنٹ الگ ہوتے ہیں۔ ایک تو جنرل پوائنٹ ہے جو حدیث سے ثابت ہے کہ دونوں کندھوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کروایا ہے، تو یہ تو جنرل پوائنٹ ہے، یہ ویسے ہی کروا لینا چاہیے اگر کوئی حکیم یا ڈاکٹر اجازت دے، کیونکہ اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کوئی آپ کو بیماری ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ بلڈ رکتا ہی نہیں، پھر وہ بعض لوگ مر بھی گئے ہیں ہجامے سے کہ وہ ہجامہ کروایا بلڈ رکا ہی نہیں ان کا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہجامہ کرنے والا کوئی استعمال شدہ بلیڈ آپ کے لگا دیتا ہے تو اس سے اس کی بیماری آپ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو آج کل ہر آدمی نے بیگ اٹھایا ہوا ہے اور ہجامہ سینٹر کھولا ہوا ہے، پیسے کما رہا ہے،
تو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ ریلائبل ہے بھی یا نہیں ہے. اور پھر ہر بیماری کے لیے حجامہ کے پوائنٹ الگ ہیں. تو جو ماہر ڈاکٹر بتائے، یہاں کراچی میں جو ڈاکٹر امجد صاحب ہیں، تبلیغ جماعت سے ان کا تعلق ہے اور ایک مدرسہ عائشہ للبنات گلستان جوہر میں چلا رہے ہیں، وہ حجامہ کے بہت ماہر ہیں. پاکستان میں حجامہ کو انہوں نے متعارف کروایا ہے، تو ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے یا ان کے کسی شاگرد سے. میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے، تو نمبر کے لیے مجھے کال نہ کریں، ان کا نمبر آپ کہیں سے بھی تلاش کریں، نیٹ سے یا کہیں سے. تو ان سے بہت سے لوگوں نے حجامہ سیکھا ہے، تو میری رائے میں کہ وہ ایک ریلائبل ہیں، تو اگر ان سے رابطہ کر لیا جائے کسی نے حجامہ کروانا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ورنہ جو ڈاکٹر آپ کو اچھا لگے، سمجھ میں آئے. تو بیماریوں کے مختلف پوائنٹ ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی مبالغہ بہت ہونے لگا ہے. بہت سی من گھڑت حدیثیں بھی حجامہ والے بتاتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اور دیکھیں شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اب یہ نہیں کہ یعنی لازمی آپ کو شفا ہوگی بھی اور اس کی کوئی کوانٹٹی بھی نہیں ہے، جتنی چائے پیتے رہو شہد، ایسا نہیں ہے. شفا ہے مخصوص طریقے سے، مخصوص بیماریوں میں مخصوص طریقے سے پینے سے شفا ہے، اور وہ بھی اللہ کی مرضی پر ہے. تو اسی طرح حجامے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو بھی اٹھے اور ہر بیماری میں جہاں چاہیں حجامہ کروا لیں اور کرواتے چلے جا رہے ہیں، پورے جسم پہ پوائنٹ لگواتے ہیں. تو غلو بھی بہت ہو رہا ہے اس میں. ایک شفا کا طریقہ ہے، ذریعہ ہے، لیکن اللہ کی مشیت کے ساتھ اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی، نہیں چاہے گا تو کچھ بھی کرواتے رہے، نہیں ہوگی. تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. کسی ماہر ڈاکٹر سے یا حکیم سے کروائیں، یا جو حجامہ کا ماہر ہو اور اس کو بیماریوں کا پتہ ہو کہ کون سی بیماری میں کہاں کرایا جاتا ہے، اور اعتدال کے ساتھ کروائیں، حد سے زیادہ نہ کروائیں. لڑکوں کے لیے شادی کی مسنون عمر کیا ہے؟ منیف الرحمان کراچی سے پوچھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی، تو کیا مردوں کی شادی کے لیے اسے مسنون عمل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 25 سال کی عمر میں شادی کی ہے، تو یہ وہ وقت تھا جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی. تو نبوت سے پہلے جو آپ کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے، اس میں ہر چیز میں ہمیں نبی کی اتباع کا حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے. قرآن میں آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو پھر باخبر کر دیا. یہ قرآن کی آیت ہے. تو نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے تفصیلی احکام سے بے خبر تھے. نبوت کے بعد اللہ نے آپ کو خبر دی ہے. تو نبوت سے پہلے جو آپ نے 25 سال میں شادی کی ہے تو یہ ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہے، بلکہ نبوت کے بعد جو آپ نے ہمیں حکم دیا وہ حکم دیا جلدی شادی کا، بالغ ہوتے ہی شادی کا حکم دیا. تو وہ عمل مسنون ہے جو نبوت کے بعد ہے. دیکھیں نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی پر اکتفا کیا ہے، تو وہ مسنون عمل نہیں ہے. مسنون ہے نبوت کے بعد کا. نبوت کے بعد آپ نے بہت ساری شادیاں کی ہیں، تو اب نبوت سے پہلے والی زندگی کو نہیں دیکھا جائے گا، نبوت کے بعد والی زندگی کو دیکھا جائے گا، کیونکہ نبوت کے بعد والی زندگی وہ ایک چیز اس میں اللہ کی طرف سے ہے. تو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں بالکل شباب تھا، یعنی ابتدائی شباب میں تھا. ابتدائی شباب کہتے ہیں 15 سال کی عمر کو. تو ابتدائی شباب میں تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ اس سے نگاہیں جھکتی ہیں اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے حرام چیزوں سے. تو نکاح کی مسنون عمر 15 سال ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ شادی چونکہ اپنے خرچے پہ ہوتی ہے، باپ کے ذمے لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کی شادی پہ خرچہ کرے. تو 15 سال میں نکاح جب مسنون ہوگا جب آپ کو کوئی رشتہ میسر بھی آئے، اور ظاہر ہے لڑکی والے اس عمر میں آپ کو دیں گے نہیں. وجہ اس کی ہے کہ آپ وہ دیکھیں گے آپ کماتے کیا ہیں، یا تو آپ کے ابا آپ کی ذمہ داری لے رہے ہوں پھر تو ٹھیک ہے. ابا بھی ذمہ داری نہیں لے رہے اور آپ کا کوئی بینک بیلنس بھی نہیں ہے، کوئی وراثت بھی نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی کمانے کا ذریعہ بھی نہیں ہے، تو پھر اکثر لوگ اس عمر میں رشتہ دیتے نہیں ہیں. تو جو کوئی رشتہ ہی نہ مل رہا ہو تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ میں استطاعت نہیں ہے. لیکن بعض لوگ 15 سال کی عمر میں بھی ان کو رشتہ مل جاتا ہے، یا تو اس لیے مل جاتا ہے کہ ان کے والد ان کی ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بہو کو کھلانا میرے ذمہ ہے، یا اس لیے کہ ان کو وراثت اتنی ملی ہوتی ہے، کوئی بزنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے. پھر ایسی صورت میں 15 سال ہی کی عمر اصل عمر ہوگی جس میں نکاح کر دینا چاہیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے. کیا بد نظری کرنے والا دیدار الہی سے محروم رہے گا؟ ہم نے ایک عالم کے بیان میں سنا ہے کہ بد نظری کرنے والا اللہ کا دیدار نہیں کرے گا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کامران خان آفریدی. ایسی کوئی واضح حدیث تو میری نظر سے نہیں گزری جس میں آتا ہو کہ جو بد نظری کرتے ہیں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، لیکن قرآن و سنت سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو حرام لذت دنیا میں حاصل کر لی ہے تو پھر آخرت میں اللہ اس لذت سے آپ کو محروم کر دے گا. بد نظری کرنے والا اپنی آنکھوں کو لذت دیتا ہے حرام ذریعے سے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی آنکھوں کی لذت ہوگی اللہ کا دیدار. تو جزا جو ہے نا من جنس العمل ہوتی ہے، جیسا عمل ہوتا ہے ویسا ہی جزا دیا جاتا ہے.
جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ اہل جہنم سے کہیں گے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے دنیاوی زندگی میں مزے اڑا لیے ہیں، اب یہاں تمہارے لیے مزے نہیں ہیں۔ تو جس آنکھ نے دنیا میں مزے اڑائے ہوں حرام مزے، تو قرآن کے سے اشارتاً یہی پتہ چلتا ہے کہ اس آنکھ کو اب حلال مزے قیامت کے دن نہیں ملیں گے، اور حلال مزوں میں سب سے بڑا مزہ قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ کا دیدار کا مزہ ہوگا۔ تو علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ بات عین قرین قیاس ہے کہ جو لوگ بد نظری کرتے ہیں قیامت کے دن وہ اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ کھانے کے دوران پانی کب پئیں؟ کیا کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا سنت ہے؟ محمد زبیر راولپنڈی سے۔ دیکھیں، کھانا کھانے سے پہلے، درمیان میں یا آخر میں پانی پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، میڈیکل سائنس سے ہے۔ تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ سنت عمل کیا ہے، تو سنت تو کچھ بھی نہیں ہے اس بارے میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو سنت نہیں کہا جاتا، وہ عمل جو آپ نے بطور شریعت کے کیا اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہر عمل کو سنت کہا جائے پھر تو گدھے کی سواری سنت ہے، گھوڑے کی سواری سنت ہے، اور مٹی کے پیالوں میں پانی پینا سنت ہے، اور جو کی روٹی کھانا سنت ہے، اور فاقے کرنا سنت ہے۔ تو کیا ان سنتوں پہ لوگ عمل کر رہے ہیں؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ایک لنگی باندھی ہے، اس زمانے میں تو یہ سلے ہوئے کپڑے بہت کم پہنے جاتے تھے، اور سلی ہوئی یا ایک چادر پہنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض دفعہ وہ چادر بھی نہیں ہوتی تھی غربت کی وجہ سے۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ شلوار قمیض پہننا بدعت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قمیض بھی ثابت ہے، لیکن عمومی لباس جو آپ نے پہنا ہے وہ تو بہت ہی سادہ اس زمانے کا جو لباس ہوا کرتا تھا۔ تو ان چیزوں کا تعلق ہے سنت عادیہ سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عادات تھیں، کیا کھایا کیا پہنا، تو شریعت سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو کھانے سے پہلے پانی پینا ہے، درمیان میں پینا ہے، آخر میں پینا ہے، اس کا سنت سے یعنی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد پانی پینا ثابت ہے، بہرحال قول سے بھی اور عمل سے بھی۔ آپ نے کھجوریں کھائی ہیں، پیٹ بھرا ہے، یعنی پیٹ سے مراد نبی جس کو پیٹ بھرنا کہتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں تو پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھاتے تھے، اور پھر آپ نے پانی بھی پیا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ سانس لینے کے لیے، ایک کھانے کے لیے اور ایک پانی کے لیے۔ تو کھانے کے بعد پانی ہوگا تبھی تو آپ نے پانی کے لیے جگہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد پانی پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت ہے وہ میڈیکلی یعنی کوئی پروف نہیں کر سکتا کہ اس میں نقصان ہے۔ تو نبی نے جب کھانے کے بعد پانی پیا ہے تو یہ کہنا کہ کھانے کے بعد پانی نقصان دیتا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ انبیاء کی زندگی فطرت کے عین مطابق ہوتی ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب ہم کسی حدیث کو فالو کرتے ہیں تو اگر آدھا فالو کریں گے تو نقصان ہوگا، فالو کرنا ہے تو پورا۔ تو نبی نے کھانے کے بعد پانی پیا بھی ہے، اور کھانے کے بعد پانی پینے کا تذکرہ بھی کیا ہے حدیث میں، لیکن وہ کون سا کھانا؟ وہ والا کھانا جو نبی کھاتے تھے اور صحابہ کھاتے تھے، وہ کھانا ہے 1/3 میدا، یعنی اتنا تھوڑا سا کھایا جائے کہ میدے کے 3 حصے کیے جائیں، 33% میدا بھرے، پھر پانی کا تذکرہ ہے۔ آج کل جو ڈاکٹر اور حکیم منع کرتے ہیں کھانے کے بعد پانی پینے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 33% نہیں بلکہ 100% پیٹ بھرتے ہیں، بلکہ اس میں بھی کھاتے رہتے ہیں اور حلق تک پہنچاتے ہیں، پانی کی جگہ نہیں بچتی۔ جب پانی جاتا ہے تو وہ خوراک کو بعض دفعہ پھلا دیتا ہے، پھر پانی بھی ٹھنڈا پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی پیتے تھے وہ تو نیچرل ٹھنڈا پانی ہوتا تھا نا، کنوؤں کا اور چشموں کا جو پانی ہے، ہم تو فریج کا ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں۔ تو وہ پانی جو ہے نا، میدے کی جو ہمارا جو میدا گردش کرتا ہے وہ کلاک وائز گردش کرتا ہے، اس طرح سے گھوم رہا ہے۔ تو جب ٹھنڈی چیز جاتی ہے، ٹھنڈا پانی جاتا ہے تو وہ اس کی حرکت کو سلو کر دیتا ہے، کیونکہ ٹھنڈ جو ہے نا چیزوں کو جام کرتی ہے۔ جب وہ میدے کی حرکت سلو ہو جاتی ہے تو وہ پھنس جاتی ہے، یعنی کھانا ہمارا مختلف کھانچوں میں پھنس جاتا ہے، قبض ہوتا ہے۔ تو ہمیں منع اس لیے کیا جاتا ہے، ڈاکٹر حکیم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم کھانا سنت کے مطابق نہیں کھاتے بلکہ ٹھونستے ہیں۔ تو اس لیے آج کل جو کچھ کھایا جا رہا ہے اور پھوڑا جا رہا ہے تو میڈیکلی یہ غلط ہے، یعنی اس میں آپ کے معدے کو نقصان ہوگا۔ اگر آپ نے کھانے کے بعد پانی پینا ہے اس لیے کہ نبی نے پیا ہے تو پھر کھانا بھی اتنا کھائیں جتنا نبی نے کھایا ہے، پھر آپ پانی پئیں، اور ٹیمپریچر بھی پانی کا وہ ہونا چاہیے جو نبی کے دور میں پانی کا ٹیمپریچر ہوا کرتا تھا، کنوؤں کا پانی یا چشموں کا پانی کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے، یہ فریج کے پانی نہیں۔ تو اس لیے آج یہی ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو پلیز پانی نہ پئیں، کیونکہ ابھی پانی کے لیے جگہ نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ اتنا ٹھونس رہے ہیں، پھر پانی اور پھر ٹھنڈا پانی اور پھر اوپر سے کولڈ ڈرنک، تو پھر اللہ نہ کرے ایک دن ایک دھماکے کے ساتھ آپ پھٹ جائیں گے اور اخبار میں خبر آئے گی کہ آج فلاں کا بھی ایک دھماکے کے ساتھ انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت نصیب فرمائے اور کھانے پہ کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرے تو اقتداء کا حکم۔ میرے شوہر کی پرائیویٹ جاب ہے، میری سرکاری جاب ہے۔ اچھا یہ کیا؟ میں اپنے ساس سسر کو اس سال حج پر بھیجنا چاہتی ہوں، لیکن کچھ پیسوں کی کمی پڑ رہی ہے اور شوہر کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، تو کیا میں تھوڑا بہت لون لے سکتی ہوں؟ میرے سسر کی عمر 58 اور ساس 50 سال کی ہے، کیا خاندانی بہو ماشاء اللہ،
اپنے خرچے پہ اپنے 700 سر کو حج پر بھیجنا چاہ رہی ہیں. ماشاءاللہ اللہ سب کو ایسی ایسی خاندانی بہویں نصیب کرے. بہرحال آپ سود بینک سے سودی قرضہ نہیں لے سکتی، وہ حرام ہے، ناجائز ہے. جتنی گنجائش ہے اسی میں بھیج دیں. مفتی صاحب میرے شوہر دوسرے شہر میں جاب کرتے ہیں اور ان کے والدین دوسرے شہر میں رہتے ہیں. میں ان کے والدین کے ساتھ رہتی ہوں. میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں لیکن ان کے والدین دوسرے شہر جانا نہیں چاہتے، اس لیے میرے شوہر مجھے بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتے. اگر ان کے والدین ان کے پاس نہیں جانا چاہتے تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں ان کے والدین کی وجہ سے اپنے شوہر سے دور کیوں رہوں؟ آپ کے میاں کو چاہیے اپنے والدین کو اس پہ راضی کریں اور ان کو آپ کے ساتھ ہی لے آئیں. شوہر کا بیوی کو اپنے سے دور رکھنا اچھا نہیں ہے. تو میں آپ کے میاں کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں میں. ان کو چاہیے کہ بھائی بیگم کو اپنے ساتھ رکھیں. عین الحق انڈیا سے، میرا بڑا بھائی امی ابو سے بدتمیزی کرتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جب ابو امی سے بدتمیزی کر رہے ہیں تو وہ اپنے بڑوں کا ادب نہیں کر رہے آپ کے سامنے، تو آپ تھوڑا سا ان کو تیز لہجے میں سمجھا دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بھی بدتمیزی پہ اتر آئیں، جو کام وہ کر رہے ہیں آپ بھی وہی کریں تو پھر فرق کیا ہو گیا؟ تو آپ تھوڑا سا ان سے سمجھا دیں ان کو. ایک آدھ دفعہ تھوڑا سخت لہجے میں، اگر نرمی سے بات نہیں مان رہے تو ایک آدھ دفعہ تھوڑا سخت لہجے میں آپ ان سے بات کر لیں، بھئی یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو تم ماں باپ کے ساتھ. تو اللہ کرے ہدایت مل جائے. نہیں ملے تو ابا سے بولو نا. ابا کو تو اللہ نے رائٹ دیا کہ وہ اولاد پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں. جب بڑا بھائی ابا سے بدتمیزی کر رہا ہے تو باپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو ذرا سختی کرے اس کے اوپر. اور باپ کی سختی سے بھی وہ سدھر نہیں رہا تو پھر چھوٹے بھائی کی سختی سے کہاں سے سدھرے گا؟ اللہ ہدایت دے. یہ اولاد جو ہے نا، بگڑی ہوئی اولاد یہ بیمار انگلی کی طرح ہوتی ہے، نہ اس کو آدمی کاٹ سکتا ہے اور نہ اس کو سنبھال سکتا ہے. دعا ہی کر سکتے ہیں بھائی جان. اچھا بھائی، مفتی صاحب میری پہلی شادی ہو چکی ہے اور 3 بچے ہیں. میری عمر 25 سال ہے. مجھے دوسری شادی کس عمر میں کرنی چاہیے؟ بھائی جان آپ کی شادی جس عمر میں آپ کا شادی کا دل چاہ رہا ہے اس عمر میں کرنی چاہیے. آپ دونوں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، دونوں کے ساتھ برابری جس عمر میں کر سکتے ہیں آپ اس عمر میں شادی کریں. اور 25 سال بہترین عمر ہے تو آپ کو فوراً کر لینی چاہیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو. اگر نکاح کے بغیر مر جائیں تو کیا گناہ ہوگا؟ ہمارے نکاح کی ذمہ داری ہمارے والدین نے لی ہوتی ہے اور لیٹ بھی انہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر ہم خود نکاح کر لیں تو والدین بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور معاشرہ بھی. کیا اس صورت میں بھی ہم گناہ گار ہوں گے؟ دیکھیں، لڑکا اور لڑکی دونوں کے معاملات میں فرق ہے. اگر لڑکی جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، ماں باپ رکاوٹ بن رہے ہیں، کوئی معقول وجہ ہو پھر تو ٹھیک ہے. معقول وجہ یہ ہے کہ بھائی جو رشتہ آیا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بندہ، تو پھر تو لڑکی کو چاہیے والدین کی بات مانے، تھوڑا سا ٹھہر جائے، صبر کرے، اچھا رشتہ آئے تو کرے شادی. ایک فضول آدمی کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو، اس سے بہتر ہے کہ آرام سے گھر میں بیٹھی رہے. تو مناسب رشتہ آئے، تبھی حدیث کا بھی حکم ہے کہ جب کفو ہو، مناسب ہو، اس کے پیرلل ہو تو پھر لڑکی کی شادی کرنی چاہیے. لیکن پھر دیر نہیں کرنی چاہیے اگر مناسب رشتہ آ جائے. تو اگر مناسب رشتہ آتا ہے پھر بھی والدین شادی نہیں کرتے تو پھر لڑکی اگر خود سے شادی کر لے تو شریعت میں یہ معیوب نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. اور رہا مسئلہ لڑکے کا، تو لڑکا تو ویسے خود مختار ہوتا ہے، تو اگر وہ کما رہا ہے تو اس کو ماں باپ کو حق نہیں ہے اس کو شادی سے روکنے کا. اگر وہ کما رہا ہے اپنے خرچے پہ کر لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر تاخیر کرے گا تو یہ سنت مؤکدہ کی خلاف ورزی ہوگی، قابل ملامت ہوگا شریعت کی نظر میں. اور اگر گناہ کا خطرہ ہے تو پھر تو واجب ہے اس پر فوراً نکاح کرنا. پھر نکاح میں تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور مر گیا تو گناہ کی موت مرے گا وہ. اچھا بھائی، محمد شعیب، گاؤں چوکی مستی خان، میں حافظ قرآن ہوں. اب میرا قرآن سستی کی وجہ سے کمزور ہونے لگا. اگر میں قرآن بھول گیا تو کیا وعید ہوگی؟ دیکھیں، وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جو قرآن یاد کر کے بھول جائے اس کا عذاب بہت سخت ہوگا، تو اس سے علماء نے جو راجح قول ذکر کیا اس حدیث کی تفسیر میں کہ جو دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے. پہلے زمانے میں دیکھ کے پڑھنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا. تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو ہے حافظ کو اگر قرآن کچا ہو جائے تو عذاب ہوگا، لیکن یہ نعمت کی ناقدری، بہت بڑی ناقدری ہے کہ آپ نے ایک دفعہ قرآن حفظ کیا، اللہ نے آپ پر کو اتنی بڑی نعمت دی اور آپ بھول جائیں اس کو. تو جب حافظوں کو قیامت کے دن اجر مل رہا ہوگا نا اور آپ اس سے محروم ہو جاؤ گے تو یہ محرومی بھی بہت بڑا عذاب ہے.
اس لیے یہ بڑی ہی بے مروتی بے شرمی کی بات ہے کہ قرآن یاد کر کے انسان بھول جائے. تو یاد کیا تو اب اس کو یاد رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعاہد القرآن، قرآن کو یاد رکھا کرو، یعنی جب جنہوں نے یاد کیا ہے نا تو حفاظت کریں اس کی. فرمایا کہ جیسے اونٹ کے رسی کھل جائے نا تو اچانک غائب ہو جاتا ہے، تو اس طرح قرآن بھی سینوں سے ایسے غائب ہوتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حفاظت کا حافظوں کو حکم دیا ہے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ جو سستی کی وجہ سے قرآن کمزور ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی نعمت سے آپ محروم ہو رہے ہو. اگر میرا پیسہ غیر مسلم رکھ لے یا میں غیر مسلم کا پیسہ رکھ لوں اور واپس نہ کریں تو کیا حشر میں غیر مسلم کے ساتھ معاملات کا بھی حساب ہوگا؟ جی بالکل حساب ہوگا بھائی، انسانی حقوق میں آتی ہے یہ چیز. تو غیر مسلم کے کو دھوکہ دینا، اس کے ساتھ ظلم کرنا بھی جرم ہے، اور اس کو قتل کرنا بھی، اس پہ بھی شریعت میں قصاص ہے. تو یہ سارے حقوق جو ہیں وہ اسی طرح سے آپ کو ادا کرنے پڑیں گے جیسے مسلمانوں کے کرتے ہیں، غیر مسلم کے بھی کرنے پڑیں گے. اس کا بھی 1 روپیہ آپ نے رکھ لیا تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور حرام حرام ہی ہوتا ہے، چاہے مسلم کا مال کھاؤ یا غیر مسلم کا مال کھاؤ. اچھا بھائی، پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، اگر بیوی کبھی یہ چاہے کہ اس کا شوہر اس کے ناز نخرے اٹھائے، اسے منائے، تو کیا ایسا سوچنا یا اس کا مطالبہ درست نہیں ہے، جبکہ بیوی بھی شوہر کی کچھ گڑبڑی باتوں کو مشکل سے برداشت کرتی ہو؟ محض تعلقات اور ماحول درست رکھنے کے لیے بہت سی باتوں کو نظر انداز کرتی ہوں، تو کیا محض اتنی سی خواہش پوری کرنے سے مرد کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے؟ کیا عورت کے کبھی کبھار کے ناز نخرے پورے کرنے سے مرد کی عزت میں فرق آ جاتا ہے؟ کیا عورت کا ایسا مطالبہ کرنا غلط ہے؟ نہیں جی، مطالبہ ایسا غلط نہیں ہے، مرد کی عزت کو بھی فرق نہیں آتا، اور اٹھا لینے چاہیے. مرد کو چاہیے ناز نخرے اٹھا لیا کرے کبھی کبھار بیوی کے. بالکل ہی ایسا نہ لگے دیکھنے میں کہ وہ چنگیز خان کی اولاد میں ہے یہ، کہ کوئی مروت اور شرم ہے ہی نہیں اس میں. تو کر لینا چاہیے آدمی کو بھی، گھر بچانے کے لیے. گھر بچانے کے لیے نہ بھی ہو، ویسے بھی یہ تو سنت ہے اور ہمیشہ سے خاندانی لوگوں کا طریقہ رہا ہے، یہ علماء صلحاء کا طریقہ رہا ہے کہ عورت کی بھی، بیوی کی بھی الٹی سیدھی چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں. کبھی کبھار غلطی نہیں بھی ہوتی تو اس کو منا لیتے ہیں پھر بھی. وہ ایک میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا، ایک آدمی کی شادی ہوئی تو بڑا ہینڈسم اسمارٹ، 100 سال کی عمر میں بھی بالکل دبلا پتلا. کسی نے پوچھا کہ یار تم اس عمر میں بھی اتنے فٹ فاٹ کیسے ہو؟ تو اس نے کہا میرا بیوی سے معاہدہ ہوا تھا کہ جب میری غلطی ہوگی، جب ہمارا جھگڑا ہوگا تو جس کی غلطی ہوگی نا، جو اپنی غلطی کو اقرار کر لے گا پھر تو وہ پتہ نہیں 2000 قدم چلے گا. تو اس کے بعد جو ہے نا، کہتے ہیں ہمیشہ میں ہی غلطی مانتا رہا ہوں اور روزانہ 2000 قدم چلتا ہوں جس کی وجہ سے فٹ فاٹ ہو. کسی نے پوچھا تمہاری بیوی پھر کیسی ہے ایسے ہینڈسم ہے؟ وہ بھی تو 90 سال کی ہو کے فٹ فاٹ ہے بالکل. انہوں نے کہا وہ دیکھنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہے کہ چل بھی رہا ہوں کہ نہیں چل رہا، تو اس بہانے اس کی بھی واک ہو جاتی ہے. تو خیر یہ تو میں نے چٹکلا سنا ہے، ویسے ہی مذاق، اس کو سیریس نہ لیں. لیکن میاں کو بھی چاہیے کہ اپنے انا کو جو ہے نا، انا کا مسئلہ نہ بنایا کرے. بیوی ماتحت ضرور ہوتی ہے لیکن لونڈی یا غلام نہیں ہوتی، یہ خوب سمجھ لینا چاہیے. عائشہ صاحبہ UK سے پوچھتی ہیں، بچے کی پیدائش پر جو اس کے کان میں اذان اور اقامت پڑھی جاتی ہے تو کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یا یہ بھی لوگوں نے کوئی بدعت گڑھ لی ہے؟ یہ حدیث سے ثابت ہے. ابھی دوبارہ میں اس کے لیے ریکارڈ کرواؤں گا تو انشاءاللہ ریفرنس پیش کر دوں گا. شوکت رحمتی افغانستان سے، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ قبروں پر لگے اشتہار پڑھنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے، مہربانی کر کے اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں. شوکت رحمتی صاحب، قبروں پر پڑے اشتہار پڑھنے سے ذہن تو کمزور نہیں ہوتا، لیکن کون پاگل ہے جو قبروں پر اشتہار لکھ کے جاتا ہے؟ سب پاگل، عجیب، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے کہ قبروں پر لوگ اشتہار لگانا شروع کر دیے لوگوں نے. قبرستان تو موت کی یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ جب آپ جائیں قبرستان تو آپ کو موت کی یاد آئے. اشتہار دیکھ کے تو موت کی یاد سے غافل ہوگا انسان. پاکستان سے کسی نے پوچھا، اگر شوہر نے چائنیز میں 3 بار طلاق لکھ دی ہو اور اپنا نام بھی غلط لکھا ہو تو اگر بیوی اس کو گوگل پر ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ لے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ طلاق کسی بھی زبان میں دی جائے بھائی ہو جاتی ہے. اگر چائنیز میں وہ طلاق ہی کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، چاں چیں پاں پاں کر کے بھی دی ہے تو کسی بھی طرح سے دی ہے تو ہو جائے گی طلاق، بیوی پڑھے یا نہ پڑھے. فاطمہ صاحبہ کراچی سے، مجھے کسی نے کہا کہ 2 بہنوں کی ایک دن شادی کرنا ٹھیک نہیں، ایک دن کرنے سے ایک کی شادی ختم ہو جاتی ہے، برائے مہربانی اس پر روشنی ڈالیں.
دیکھیں شرعی طور پر جائز ہے 2 بہنوں کی ایک ہی دن شادی کرنا، لیکن علماء اس سے منع اس لیے کرتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب 2 ہی داماد ایک گھر میں آتے ہیں نا تو لوگ پھر کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے دونوں بالکل سیم نہیں ہوتے، ایک ذرا زیادہ ہینڈسم ہوگا، ایک تھوڑا سا آڑا ترچھا سا ہوگا، تو پھر کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، سب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں یار وہ بڑا ہینڈسم ہے، چمک رہا ہے، اور یہ تھوڑا سا اس میں خوراک کی کمی محسوس ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے، اس کے چہرے پہ نور زیادہ ہے، اس پہ تھوڑا سا گریس کے اثرات زیادہ نظر آ رہے ہیں. اس طرح کے تبصرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے پھر جو لڑکی ہے نا وہ احساس کمتری میں جاتی ہے کہ اس کا وہ تو اچھا والا مل گیا میری بہن کو، مجھے یہ والا مل گیا، کیونکہ دونوں ایک ہی ساتھ آئے ہیں نا، تو لوگ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس سے فسادات ہوتے ہیں. تو یہ تجربے کی چیز ہے، اس وجہ سے علماء نے اکثر ان چیزوں سے منع کرتے ہیں. تجارب کی بیس پہ شرعی لحاظ سے کوئی برائی نہیں ہے. تو جب تھوڑا وقفے سے آ جاتے ہیں دونوں 2 داماد، تو پھر وہ پرانا والا پرانا ہو چکا ہوتا ہے، کتنا ہی نور برس رہا اس کے چہرے پہ، تو اس کو کمپیئر نہیں کرتے پھر لوگ. ورنہ ایک ہی اسٹیج پہ 2 دولہا بیٹھے ہوئے ہو نا تو دونوں میں بعض دفعہ بہت فرق ہوتا ہے، تو پھر تبصرہ کرتے ہیں لوگ کمپیئر. لوگوں کی زبانیں تو کوئی نہیں چپ کرا سکتا نا، تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو کیسا چمک رہا ہے، وہ دیکھو کیسا باریک سا، یہ دیکھو کیسا گینڈا جیسا، اور وہ دیکھو کیسا ہینڈسم اسمارٹ. تو اس سے لڑکی پر برے اثرات پڑتے ہیں کہ، اور پھر دلہنیں بھی ایسے ہی ہیں، 2 بہنیں ہی ایک گھر میں دلہن بن کے جاتی ہیں، تو 2 بہنیں جا رہی ہوں پھر تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن 2 بھائیوں کی شادی ہو رہی ہو تو پھر دونوں کی دلہنیں اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہوں تو وہاں بھی یہی ہے. ظاہر ہے دونوں بالکل ایک جیسی تو نہیں ہوں گی، تھوڑا بہت فرق تو ہوگا، تو اس میں لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ میاؤں کے دل میں بات بڑھ جاتی ہے کہ یار اس کی والی اتنی خوبصورت، میری والی سب کہہ رہے ہیں کہ اس جیسی نہیں ہے. تو اس طرح فسادات کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ ایک ہی اسٹیج پہ 2 دلہن جو ایک ہی گھر میں جا رہی ہوں، یا ایک ہی اسٹیج پہ 2 دلہا جو ایک ہی گھر میں جا رہے ہیں، یعنی ایک ہی گھر میں ان کی شادی ہو رہی ہو، تو اس کو تھوڑا سا ان کی اس دن کر لیں، اس کی اگلے ہفتے کر لیں، ولیمہ پھر بھلے ایک ساتھ کر لیں خرچہ بچانے کے لیے. تو اس طرح یہ اس میں یہ حکمت ہے، ورنہ شرعی لحاظ سے کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا بھائی، افغانستان سے کسی نے پوچھا، ہمارے مدرسے میں میری استانی صاحبہ عالمہ ہیں جو کہ مدرسہ میں جماعت سے نماز پڑھاتی ہیں. آج کل وہ نہیں آ رہی ہیں تو مدرسے والے کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا دو، تو کیا میں کیا کروں؟ نہیں ہے بھائی، خواتین کے لیے جماعت سے نماز پڑھانا ٹھیک نہیں ہے، مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. کلیم اللہ صدیقی امروہہ سے آپ کی قربانی والی ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے بتایا کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زیادہ سامان ہو تو قربانی واجب ہے. میری والدہ کی شادی کو 35 سال ہو گئے، جس میں ان کے نام کی 3 یا 4 بار ہی قربانی کروائی ہے. ایسے میں کیا اب ان کے نام کا صدقہ دینا ہوگا؟ وہ صدقہ کس حساب سے دیا جائے گا؟ پہلے کے دور میں تو حصہ 500 سے 1000 کے بیچ میں ہو جایا کرتا تھا. دیکھیں وہ اندازہ لگا لیں، پہلے تو یہ دیکھیں ان کے پاس اتنا مال ہے بھی کہ نہیں ہے آپ کی والدہ کے پاس. تو اگر ہے، یعنی اتنا سونا تھا ان کے پاس، اور اس کے علاوہ یا تو 7.5 تولے سونا ہو یا کچھ سونے کے ساتھ کچھ کیش اماؤنٹ ہو، تو اور وہ دونوں کی قیمت ملا کے 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ رہی ہو، اور قرضہ ورزہ اور ضروری خرچہ مائنس کر کے، تو اگر ہو رہا تھا تو پھر جانور کی قیمت دیکھی جائے گی نا، کہ اس زمانے میں جانور کی کیا قیمت تھی، یعنی ایک درمیانے درجے کے بکرے کی یا دمبے وغیرہ کی کیا قیمت تھی، تو اس قیمت کے حساب سے پھر صدقہ کیا جاتا ہے، پھر قربانی نہیں ہوتی. تو وہ صدقہ جو ہے اگر آسانی سے جتنا ممکن ہو اتنا قسطوں میں کر دیں، کوئی یکمشت دینا ضروری نہیں ہے. تو حصہ تو 500 کا تھا، لیکن بکرا کتنے کا تھا تو یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو. سعودیہ کسی نے پوچھا ہے، عمرہ یا حج کے دوران اگر بال اتنے چھوٹے ہوں کہ 1 انچ یا پورے کے برابر نہیں تو کیا 2 نمبر مشین یعنی قصر کروا سکتے ہیں یا حلق لازمی ہے؟ بھائی جان اگر 1 انچ سے بھی چھوٹے بال ہیں نا آپ کے، بلکہ 1 انچ بھی ہیں، تو بھی ٹنڈ ہی کرانی پڑے گی، کیونکہ 1 انچ سے زیادہ ہوں تو 1 انچ تک کاٹنے پڑتے ہیں. تو یہاں تو ہیں ہی 1 انچ، تو پھر ٹنڈ ہی. تو اس لیے میں آپ کو گنجا ہونے سے نہیں بچا سکتا. میں نے حج تمتع میں عمرہ کیا ہے تو 2 نمبر والی مشین لگوائی ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ میرے بال 1 پورے یا 1 انچ کے برابر نہیں تھے اور میں نے احرام اتار دیا ہے. اب میں نے حج کا احرام باندھا ہے. ابھی یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے، ابھی تو حج وج گزر چکا بھائی.
اگر بال حلق کروانے تھے تو اس کی تلافی یا کفارہ کیسے ہوگا؟ حج کے لیے تو میں نے حلق کی نیت کی ہے، کیا یہ کافی ہے؟ بھائی احرام اگر اتار دیا آپ نے اور آپ کے بال 1 انچ سے بھی چھوٹے تھے تو پھر تو ٹنڈ کرانی پڑتی تھی آپ کو. تو ایسی صورت میں احرام کے بعد جو بھی احرام کی پابندیوں کی مخالفت ہوئی ہے، مثال کے طور پر اگر آپ نے 12 گھنٹے سے زیادہ سلا ہوا کپڑا پہنا ہے تو پھر آپ پر دم واجب ہے. اگر آپ نے خوشبو استعمال کی ہے پورے یعنی ایک عضو پر لگائی ہے آپ نے خوشبو، اور وہ والی خوشبو لگائی ہے جو خوشبو ہی کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور وہ تو بھی آپ پر جو ہے وہ یعنی بعض صورتوں میں دم واجب ہے، بعض صورتوں میں صدقہ واجب ہے. اب اس کی ڈیٹیل تو جب آپ بتائیں گے کیا کیا جنایات آپ نے کی ہیں تو بتائی جا سکتی ہے، لیکن اب تو گزر گیا. بہرحال آپ پھر بھی قریبی کسی مفتی سے جو کچھ آپ نے کیا ہے احرام کی پابندیوں کے خلاف عمرے کا احرام اتارنے کے بعد، وہ کسی مفتی سے رابطہ کر کے آپ ان کو بتا دیں، وہ آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ کس صورت میں آپ پہ دم واجب ہے، کس صورت میں آپ پہ حلق واجب ہے، صدقہ واجب ہے. سعودی عرب سے کسی نے پوچھا حج یا عمرے کے احرام کی حالت میں شاور لینے یا وضو کرنے کے بعد تولیہ سے یا احرام کی چادر سے چہرہ خشک کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. سونے کی حالت میں سردی کی وجہ سے چادر یا کمبل لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے، یعنی چہرے کے اوپر کمبل یا چادر نہیں ڈال سکتے. سیدھا لیٹ کر سونا چاہیے، کروٹ پہ بھی سو سکتے ہیں، کروٹ پہ بھی سو سکتے ہیں. اب تو حد تو گزرے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا بھائی. احمد صاحب مسقط سے، سخت مجبوری جیسے گھر کے لیے بینک سے قرضہ لیا جا سکتا ہے؟ سخت مجبوری میں گھر کے لیے بینک سے قرضہ لیا جا سکتا ہے؟ میری فیملی ہے، میں کرائے کا اگر افورڈ نہیں کر سکتا تو کیا سود پر قرضہ لیا جا سکتا ہے؟ کرائے پہ جب آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو سود کی قسطیں کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ وہ کوئی فری میں تھوڑی دیں گے آپ کو میرے بھائی. تو ایک گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن ذاتی گھر ضرورت نہیں ہے بنیادی. کرائے پہ بھی اگر رہ رہا ہے تو بیسک ضرورت پوری ہو سکتی ہے. تو کرایہ اگر آپ دے سکتے ہیں تو پھر آپ کو کرائے پہ ہی رہنا پڑے گا، سودی قرضہ نہیں لے سکتے. اور یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کرایہ نہیں دے سکتا، تو سود کی قسط بھی تو اتنی ہی ہوتی ہے تقریباً جتنا کرایہ ہو رہا ہوتا ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کوئی شخص ہمیں تحفہ دیتا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ تحفہ حلال کا ہے یا حرام پیسوں کا تو کیسے لینا جائز ہے یا نہیں، اور اس کی تحقیق کرنا کیسے ہے؟ ذرا رہنمائی فرمائیں. بھائی تحقیق کی شریعت نے اجازت ہی نہیں دی ہے. اب ہموم اب ہم اللہ، جس چیز پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا اس پہ پردہ ڈالے رکھے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے پوچھتے پھریں کہ یہ حلال کا ہے کہ حرام کا؟ تو کوئی بھی دے رہا ہے تو حلال ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ حرام کا ہونے کی واضح دلیل نہ ہو. تو اس لیے آپ تحقیق نہ کیا کریں، کوئی گفٹ دیا کریں لے لیا کریں. پاکستان سے کسی نے پوچھا کیا ہم ٹک ٹاک پر اسلامی کانٹینٹ شیئر کر کے پیسے کما سکتے ہیں اور لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ فالو کریں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا والدین کی اجازت کے بغیر آپ سے سوال کر سکتے ہیں؟ سوال تو کسی سے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے میرے بھائی، اس میں والدین کی اجازت کی کیا بات ہے؟ یہ سوال آپ نے ابا سے پوچھ کے کیا ہے. شوکت رحمتی افغانستان سے، مفتی صاحب میں جتنا بھی کوشش کروں صبح پر اٹھ جاؤں کہ صبح وقت پر اٹھ جاؤں، جتنا الارم وغیرہ لگا لوں، لیکن پھر بھی صبح جماعت کے لیے نہیں اٹھ پاتا. اس کی خاطر کوئی عمل یا دعا بتا دیجئے. بھائی دیکھو، جس دن شوکت رحمتی صاحب جس دن فجر کی نماز کا جماعت کا نغہ ہو جائے نا، اس دن ناشتہ گول کر دو، سزا دو اپنے آپ. دوسرا، تیز الارم والی گھڑی آپ رکھیں دور، اتنا زور سے بجے کہ آپ کو چل کے اٹھ کے جانا پڑے اس کو بند کرنے کے لیے، تاکہ آپ کی نیند خراب ہو جائے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے کنارے پہ الارم والی گھڑی رکھ کے سوتے ہیں، وہ بجتی ہے تو وہیں دبا دیتے ہیں، اس کو چپ کرا، اس کا گلا دبا دیتے ہیں وہیں پہ. اس کو کہتے ہیں چپ ہو جا بدتمیز، آئندہ تیری آواز نہ سنوں میں کبھی. تو دور رکھیں گے، اٹھ کے چل کے جائیں گے نا تو تھوڑا سا نیند خراب ہو چکی ہوگی، تو پھر آدمی واش روم میں گھس جائے سیدھا کہ چلو یار منہ پہ تھوڑا چھپکا مار لو، ایسے ہوتے ہوتے جو ہے نا انشاءاللہ توفیق مل جائے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو پکا نمازی بنا دے. اور اصل تو فجر کی نماز ہی ہے جماعت پہ پڑھنا، جو فجر جماعت سے پڑھ لے گا وہ باقی ساری نمازیں پڑھ لے گا. فصیح صاحب لیا سے، میرے والد صاحب مجھے مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں جانے دیتے ہیں اور اسی وجہ سے مجھے عشاء گھر میں ادا کرنے کو بولتے ہیں اور مجھے دکان پر بٹھا کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو تو دکان کو نہ چھوڑ کر جاؤ بلکہ نماز دکان پر ہی ادا کر لو جبکہ مسجد قریب ہے.
اس صورت میں جماعت چھوڑنے کا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو اس کا حل بتا دیں بھائی۔ گناہ ہوگا، ابا کو سمجھائیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ابا اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ دکان کے بارے میں تو قرآن نے صاف ذکر کیا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندوں کو دکان تجارت جو ہے وہ نماز سے غافل نہیں کرتی ہے۔ عبداللہ بن عمر بازار میں جاتے، جیسے ہی اذان ہوتی تو جب دیکھتے نا دھڑا دھڑ دکانیں بند ہونا شروع ہوئیں اور لوگ نماز کی طرف جا رہے ہیں، تو فرماتے یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے کہ انہیں تجارت اللہ کی یاد سے نماز سے غافل نہیں کرتی ہے۔ تو ابا کو یہ آیت بھی سنا دیں اور ابا کو محبت سے سمجھا دیں، ابا دکان بند کر کے نماز میں جانا پڑے گا۔ رانا جمیل پنجاب سے، احتلام کے بعد کپڑے میں جہاں نجاست لگی ہو اس کو دھو کر پھر اس کو پہن کر غسل کر لیں تو نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں بالکل ہو جائے گی بھائی۔ اس کو دھو کے آپ پہن کر غسل کیوں کریں؟ بہرحال غسل تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن اس تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ کپڑے اتار کے غسل کرنا آسان ہوتا ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کوئی جگہ ہی نہ ہو غسل کی، اس لیے پوچھ رہے ہوں۔ مفتی صاحب قرآن کے پاروں کے نام کس نے رکھے ہیں؟ پتہ نہیں بھائی، یہ تو لوگوں نے ہی رکھ لیے ہیں، نام تو نہیں ہے پاروں کے۔ جو قرآن کے پارے کا پہلا لفظ ہوتا ہے اسی سے اس کا نام موسوم کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ صحابہ تابعین کے دور میں نام نہیں تھے۔ سیدہ محسنہ، کیا ناموں کی اچھی یا بری تاثیر ہوتی ہے؟ میری زندگی میں بہت مسائل ہیں، میرا نام سیدہ محسنہ رکھا تھا اور اب مجھے صرف محسنہ بلاتے ہیں، تو کیا یہ مسائل نام کی وجہ سے؟ نہیں، ایسا کوئی حرج نام کی وجہ سے بالکل بھی نہیں ہے۔ محسنہ بہت اچھا نام ہے، تو محسنہ کا معنی تو اچھا عمل کرنے والی، سبحان اللہ۔ باقی ناموں کا کوئی اثر وثر نہیں پڑتا، البتہ برا نام ہو تو اس کو تبدیل کرنے کا حکم ہے شریعت میں۔ ثنا فیروز، کیا صرف محمد نام رکھ سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے بچے کا کوئی نام نہیں رکھا تھا، بعد میں اس کو محمد نام سے بلانا شروع کر دیا، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ اگر صرف محمد بولو گے تو اس کو مارنا مت، اس کا احترام کرنا، ورنہ نام تبدیل کر لو۔ آپ بتائیں کہ صرف محمد بلا سکتے ہیں؟ جی بھائی بلا سکتے ہیں، صرف محمد نام رکھ سکتے ہیں۔ تو اور پھر جب بدتمیزی کرے تو کبھی کبھار بچے کو تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے، سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اب اس کا نام محمد رکھ لیا تو وہ بچہ واجب الاحترام بن گیا۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ بچہ، یہ محمد نام آپ نے رکھا ہے نا، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ ان کا نام تھا، تو یہ بچہ پیغمبر تھوڑی بن گیا یہ نام رکھنے کے بعد۔ تو اس لیے جب آپ محمد کو، اپنے بیٹے کو محمد کہہ کے پکارتے ہیں تو اس محمد سے یہ بچہ مراد ہوتا ہے، اور جب اس پہ آپ نسبت کر کے کہیں گے محمد یوں ہے، محمد یوں ہے، تو اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہوتے، اس سے آپ کا بچہ مراد ہوتا ہے، تو اس کو برا بلا بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو اچھا تعریفیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ لیکن جب سید الانبیاء مراد ہوں گے تو ظاہر ہے پھر اس محمد کے نام کا بڑا احترام ہے، اکرام ہے، اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کی طرف کے اس نام کی طرف کوئی بری نسبت کبیرہ گناہ ہے، کفر ہے، تو اس لیے ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے نام، بچوں کے نام محمد ہیں، میرے بیٹے کا نام محمد ہے، تو یہ تو نہیں کہ اب ہم نام میں احترام شروع کر دیں۔ اچھا بھائی، پھر تو سارے ہی انبیاء کے ناموں، مسلمانوں کے جو زیادہ تر بچوں کے نام ہوتے ہیں یا تو کسی صحابی کے نام پر یا کسی پیغمبر کے نام پہ، وہ تو سارے بچے ہی واجب الاحترام بن جائیں گے پھر، سبحان اللہ۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب کیا بچوں کے رشتے کے لیے میرج بیورو جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں بھائی، کیوں نہیں جا سکتے، لیکن فراڈ بڑا ہوتا ہے میرج بیورو میں بھائی، بڑے بڑے 2 نمبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر وہ خود فیصلہ کریں کون 2 نمبر ہے کون 1 نمبر۔ دادی کا بچوں کی پرورش کے حوالے سے بچوں کی ماں پر زبردستی کرنا کہ جیسے میں بتا رہی ہوں ویسے ہی بچوں کے کام کرو، کیا یہ عمل درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ دادی دادی ہے تو دادا دادا ہوتا ہے تو دادی دادی ہوتی ہے۔ بڑوں کو احترام دیا کریں، ان کی بات مانا کریں۔ اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی دیر انہی کے سامنے کچھ کر لیں، پھر الگ سے لے جا کے بچوں کو سمجھا دیں۔ تو بڑوں کو نا باپ بنا کے گھر میں رکھا کرو، دادیوں کو غلام بنا کے نہ رکھیں۔ اور بوڑھے لوگ تو ویسے ہی بیچارے دماغی طور پہ تھوڑے سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ تو کچھ کہہ ہی رہے ہوتے ہیں اوٹ پٹانگ، ان کو کوئی سیدھا نہیں کر سکتا، ان کے حساب سے اپنے آپ کو چلانا پڑتا ہے۔ باقی اگر دادی زیادہ پریشان کر رہی ہیں، بعض دادیاں ہوتی ہیں وہ ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ بیچاری لگا کے رکھ رہی ہوتی ہیں، تو پھر ان کے سامنے تھوڑا سا کر لیا کریں، تھوڑا سا ڈانٹ دیا، بھائی دیکھو دادی کہہ رہی ہیں، پھر الگ سے لے جا کے سمجھا دیا، تو تھوڑا سیاست سے کام لے کے چلیں، دادی سے الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ شریعت میں ابا
اماں، دادا دادی، نانا نانی، ان کا بہت زیادہ احترام ہے. آپ نفل نماز پڑھ رہے ہو تو حکم یہ ہے کہ یہ پکاریں تو آپ نماز توڑ دو. تو ہمارا سسٹم وہ غیر مسلموں والا نہیں ہے کہ کوئی پتہ ہی نہیں ابا کون ہے، باپ کون ہے، دادا کون ہے، دادی کون ہے، سارے ایک ہی لاٹھی سے. غیر مسلم تو انسانیت کے نام پہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں. یہ تو سارا فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کر دی ان لوگوں نے. تو پتہ ہی نہیں چلتا ان کے دادا کون ہے، ابا کون ہے، ماں کون ہے، باپ کون ہے. بس سارا ایک ہی جیسے انسان ہے ایسے. بس ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ویمن رائٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ابے بھائی وہ ویمن کبھی ماں کی شکل میں ہوگی، کبھی دادی کی شکل میں ہوگی. ہر ایک کے الگ الگ حقوق ہیں، تو ان کے یہاں کوئی الگ نہیں. سب سے تھینک یو اور سب سے اچھے اخلاق سے بات ماننی کسی کی بھی نہیں ہے. تو غیر مسلم کا سیٹ اپ ادھر کو جا رہا ہے تو ہم نے نہیں جانے دینا اپنے سیٹ اپ کو اس طرف. ہم نے اس کو فالو کرنا ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. قیوم الدین پشاور سے، اگر کسی کے نکاح سے پہلے کہہ دیا کہ کسی نے نکاح سے پہلے کہہ دیا اگر میں نے یہ کام کیا تو شادی کے بعد میری بیوی کو طلاق ہو، پھر وہی کام کر بھی دیا، پھر ایک اور موقع پر دو تین بار یہی بات کہی، پھر وہی کام کر دیا، تو کیا شادی کے بعد اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی، کیونکہ شادی سے معلق کر دیا نا. دیکھیں شادی سے پہلے طلاق نہیں ہوتی. اگر کوئی اجنبی عورت کو کہہ دے کہ تمہیں طلاق 100 دفعہ بھی کہہ دے تو اس لڑکی سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے، یعنی شادی کر سکتا ہے دوبارہ نہیں. اسلاف سے جو منقول ہے نا احادیث میں کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اجنبیہ کو آپ جتنی بھی طلاقیں دے دیں طلاق نہیں ہوتی. لیکن اگر طلاق کو شادی کے ساتھ معلق کر دیا کہ اگر میں نے تم سے شادی کی تو پھر تمہیں طلاق، تو پھر ہو جائے گی. تو یہاں بھی کسی شخص نے اگر یوں کہا نا اگر میں نے یہ کام کیا تو شادی کے بعد تمہیں طلاق، تو پھر شادی کے ساتھ ایک طرح سے وہ اس کو نسبت کر رہا ہے نکاح کی طرف. تو پھر اگر یہ کام کرے گا تو شادی کے بعد اس کو طلاق ہو جائے گی. اب اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ تو آپ کسی قریبی دارالافتاء سے رجوع کریں، وہ آپ کو اس کا ایک تدبیر بتائیں گے کہ پھر ایسا شخص کیسے کرے کہ نکاح بھی کرے اور طلاق بھی نہ ہو. پشاور میں اکوڑا خٹک ہے اور بھی دیگر بڑے مدارس ہیں، ان سے رابطہ کر لیں، کیونکہ یہ پرسنل چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کی، یہ اناؤنسمنٹ کرنے کی نہیں ہوتی کہ ہر ایک کو پھر اس پہ کلپ بنیں گے، اس پہ تبصرے شروع ہوں گے. لوگ پھر شریعت کے حکام کا مذاق اڑاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں بات کو. تو اور یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ اس طرح کے قسمیں اٹھا لینا کہ اگر میں نے شادی کی تو میری بیوی کو طلاق، اگر میں نے یہ کام کیا تو شادی کے بعد بیوی کو طلاق. یہ پاگل والا، یعنی ایسے شخص کو پہلے اپنا دماغی علاج کرانا چاہیے، کیونکہ یہ شادی کے بعد بھی طلاق دے گا، کیونکہ اس کے زبان پہ نا طلاق کا لفظ اب بہت ہلکا ہو گیا ہے، تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کل کو یہی کام کر لے دوبارہ. ادریس ساحل، لوگ عام پانی بیٹھ کر پیتے ہیں اور آب زمزم کھڑے ہو کر پیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جو پیتے ہیں ان سے پوچھو بھائی، ہم تو نہیں پیتے، ہم تو جب بیٹھے ہوئے ہوں تو بیٹھ کے پیتے ہیں، اور زمزم بھی مل جائے تو ہم بیٹھ ہی جاتے ہیں پینے کے لیے. اگر رش ہوتا ہے تو پھر کھڑے کھڑے پی لیتے ہیں. داؤد صادق پوچھتے ہیں داڑھی کٹانا حرام ہے یا ناجائز؟ اس کا حکم بتا دیں. حرام ہے بھائی، ناجائز ہے. حرام ناجائز حرام ہی ہے. مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے حکم دیا، آرڈر دیا ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے جب تک اس کے واجب نہ ہونے کی دلیل نہ ہو. خالف الیہود والنصارى، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اعف اللحا وقص الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں گھٹاؤ. تو کسی بھی حدیث میں داڑھی رکھنے کا حکم نہیں ہے، بڑھانے کا حکم ہے. تو اس لیے داڑھی بڑھانا ہے. تبھی علماء صلحاء جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، کوئی ایک بھی ایسے نہیں گزرے ماضی میں جنہوں نے داڑھی ایک مٹھی سے کم کی ہو. سارے پیغمبروں کی داڑیاں تھیں. یہ تو اب اسکالرز میں آ گئی ایک چیز، مذہبی اسکالر کی بھی داڑیاں چھوٹی چھوٹی ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بدعملی شروع ہو گئی ہے، امت میں کمزوری آ گئی ہے. ورنہ ماضی میں تو اس کا ہمیں کوئی ملتا ہی نہیں ہے کہ داڑیاں کٹانے کا کوئی رواج ہو. جیسے علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا تقریباً 150-200 سال پہلے، وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا أَوْ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَالْمُخَنَّثَةُ مِنَ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ، کہ ایک مٹھی سے کم کرنا یا بالکل حلق کرنا جیسے کہ بعض مخنث قسم کے لوگ کرتے ہیں تو اور مغربی دنیا کے لوگ کرتے ہیں، تو اس کو کسی نے بھی حلال قرار نہیں دیا ہے. تو پہلے تو یہ مسئلہ بالکل اجماعی تھا، اب تو پتہ نہیں مذہبی لوگوں میں بھی داڑھی کٹانے کا رواج شروع ہو گیا ہے. تو اس لیے آپ ہمت کر کے رکھ لیں داڑھی. اچھا بھائی، میری بہن کا پہلی شادی سے 9 سال کا بیٹا ہے، اب اس کی دوسری شادی بھی ہو گئی ہے. میری بہن کے پاس زیور اور پیسے بھی ہیں، کیا میں اپنی زکوٰۃ سے اس بچے کے ذاتی اخراجات دے سکتی ہوں؟ مثلاً اسکول کی فیسیں اور سردی گرمی کے کپڑے وغیرہ. جی دے سکتی ہیں. مفتی صاحب، جب بکری بچہ دیتی ہے
تو اس کے بعد اس کی چیر کھلانی چاہیے یا نہیں، یہ میں مفتی صاحب ہوں بھائی، میں بکری کے بچے پالنے کے طریقے بتانے والا آدمی نہیں ہوں۔ تو یہ کیا سوال پوچھنے شروع کر دیا آپ نے؟ یہ بکریوں والوں سے پوچھیں اس کو کیا کھلانا چاہیے۔ ہماری بکری تو جب بچہ دیتی ہے تو سمپل دودھ پی رہی ہوتی ہے، جو بکری کا دودھ ہے وہی پیتی ہے بس۔ تو باقی کیا کھلانا چاہیے، کیا پلانا چاہیے، بکریوں والوں سے رابطہ کریں آپ، اللہ کرے آپ کی بکری بچہ دے دے، میں سے یہ دعا کر سکتا ہوں میں۔ عمر فاروق صاحب کہتے ہیں اگر سسرال والوں نے بہو کا زیور اپنے پاس رکھا ہوا ہو اور اس کی زکوٰۃ بھی نہ دیتے ہوں تو بہو کیسے زکوٰۃ دے؟ بہو کو جب اس زیور پہ کنٹرول ہی نہیں ہے تو پھر بہو پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس مال پہ ہوتی ہے جو آپ کے اختیار میں تو ہو نا۔ بعض سسرال والے بہو کے نام زیور رکھ کے رکھ لیتے ہیں، وہ استعمال بھی نہیں کرنے دیتے، بیچنے بھی نہیں دیتے، تصرف ہی نہیں دیتے اس کو کسی بھی قسم کا، تو پھر یہ کہ اس میں پھر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہمارے والد، اور اگر سسرال والوں نے بہو کی ملکیت میں دے دیا ہے وہ زیور اور صرف حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے کہ بیٹا جب بھی لو تمہارا زیور ہے یہ، تو اگر ایسا ہے تو پھر زکوٰۃ بہرحال لازم ہے، پھر بہو پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ دے۔ کیسے دے گی پھر وہ سوچے، جیب خرچی جمع کرے، یا سسرال والوں سے بولے میرا زیور تو میں اسے بیچ کے زکوٰۃ دینا چاہتی ہوں۔ نہیں دے رہے اس کا مطلب پھر بہو کا کنٹرول ہے ہی نہیں اس زیور پہ، تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہمارے والد ہم بیٹوں کو حصہ نہیں دے رہے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دے رہے، صرف لڑکوں کو دے رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر بھی نہیں آ سکتی اور نہ کسی معاملے میں کچھ بول سکتی ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارا یہاں کیا کام، تم اپنے گھر کی ہو، کروڑوں کی پراپرٹی ہے لیکن لڑکیوں کے لیے کچھ نہیں۔ ہمیں کچھ کہنے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ بد دعا دینے لگیں، ہم کیا کریں؟ اللہ ہدایت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیس آیا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں اپنے دو